رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان علم ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ تم دوسروں کے لیے مخلصی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پورے دل اور خلوص کے ساتھ دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں کبھی اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے ہوں گے۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ سب لوگوں کے لیے بے انتہا دعائیں کریں، اور دعا ایک ایسا تحفہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، ایسا تحفہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی زندگی کو بدلتی ہے۔ اور یقین کیجئے، جس قدر ہماری مانگی ہوئی دعا لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے، اس سے بڑھ کر ہماری زندگی کو، اور بالخصوص اس دن کو جن ایام کے اندر دعائیں مانگی جاتی ہیں لوگوں کے لیے، بے انتہا آسانیاں ہوتی ہیں۔ نہ صرف لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنیے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں کریں تاکہ اللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانی پیدا کرے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے اس پروگرام کا۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گی ہمارے قاری صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے اس پروگرام کا۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العلي العظيم۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ جزاک اللہ قاری صاحب۔ خواتین و حضرات، اب آپ جانتے ہیں روزانہ کی طرح پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑے ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑے ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ زندہ ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ زندہ ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا، اور آغاز ہم کرتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب سے۔ کون ہے یہ قاسم علی شاہ؟ ہی از این اوریٹر، یہ بچوں کو انسپریشنل جو موٹیویشن ہے وہ دے رہے ہیں، ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ لیڈرشپ کے اوپر بے انتہا لیکچرز دے رہے ہیں، خود بھی لیڈر ہیں، رول ماڈل ہیں، اور بچوں کو موٹیویٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے بچوں کی سوچ کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ The credit goes to you and I think it's a huge contribution کہ آپ اپنے ملک کو، قوم کے نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کو بھی ایک بہترین آئی تھنک ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے آپ کے سپورٹ کیا ہے۔ اچھا جی، سوچ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مثبت سوچ، کیا یہ سیکھی جا سکتی ہے؟ کیا اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں؟ کیونکہ آپ بات ہی سوچ کی کرتے ہیں، تو کس طرح سے مثبت سوچ کریٹ کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ بہن۔ ایسا ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ پہ، مثبت سوچ پہ بے شمار لٹریچر اویلیبل ہے۔ میں زندگی کی اس پہلی کتاب کا تذکرہ ضرور کروں گا، اور یہ حوالے میں اس لیے بھی دیتا ہوں کہ ہمارے سننے والے، ہمیں فالو کرنے والے اچھی کتابیں پڑھا کریں۔ بالکل۔ وہ کتاب تھی دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ بائی نارمین ونسٹن پلے۔ اسے نارمن ونسٹن پیلے بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کتاب جو ہے یہ میری زندگی میں 20 سال پہلے ایڈ ہوئی، اور اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو یہ کتاب نے مجھے پہلی بار بتایا کہ لوگوں کی زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، اس کی بنیاد دراصل سوچ سے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ دراصل جیسا گمان کر رہے ہوتے ہیں ویسی زندگی آپ کو، زندگی کا پیکج آپ کو ملنے لگ پڑتا ہے۔ اچھا، اب ایک بڑی اہم بات ہے، ممکن ہے میرا سننے والا مجھے دیکھے اور کہے جی میں نے تو ابھی اچھا سوچا ہے، اچھا کیوں نہیں ہوا؟ بالکل۔ اچھا سوچنا اور اچھا سوچتے رہنا اور اچھی سوچ کو کنٹین کرنا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس میں اس سے آپ کے اندر ایک ایسی مقناطیسیت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی پازیٹیو سیلف پیدا ہوتی ہے جو ڈیزرو کرتی ہے اچھائی کو۔ مشکل بات کہی ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک کراؤن پڑا ہے، وہ کراؤن کہاں ہونا چاہیے؟
سر پہ کسی بادشاہ کے سر. بے بادشاہ کے سر پہ. ایک کہانی ہے جو میں نے بہت پہلے پڑھی اور اپنی کسی کتاب میں بھی اس کہانی کو لکھا ہے. ایک گدھا ایک دیہاتی نے بدو نے پالا ہوا تھا. ایک دن وہ گدھے کے ساتھ جا رہا تھا کہیں, تو ریت کے ایک ٹیلے کے پاس کچھ چمکدار چیز اسے ملی. ٹھیک. آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہیرا ہے. اس نے ہیرا اٹھایا, اسے جھاڑا. ٹھیک. بہت خوبصورت ہیرا تھا. اس کو فوری طور پہ کچھ سمجھ نہ آئی کیا کروں اس ہیرے کے ساتھ. اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا. اچھا. وہ کسی طرح باندھ اڑایا پرویا, اس کے گلے میں ڈال دیا. جب شہر میں واپس آیا تو سب اس کو اور اس کے گدھے کو دیکھیں, اور اس کو اور اس کے گدھے کو دیکھتے دیکھتے وہ سوچیں یہ کیا ہے. اور اچانک جو جوہری تھا اس کی دکان سے گزرا تو اس نے روک لیا اور کہا پلیز سٹاپ, رک جاؤ. وہ رکا تو اس نے کہا یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ کوئی پتھر مجھے ملا ہے. اس نے کہا بیچتے ہو. اس نے کہا تم خریدتے ہو. اس نے کہا ہاں میں خریدوں گا. کتنے کا. تو اس نے چند دمڑیوں میں سودا کیا. ٹھیک. سودا ہوا, ہیرا جوہری نے لیا, اس کو ایک خوبصورت تاج میں جڑ دیا. اس کے بعد وقت کی ملکہ کے پاس وہ گیا, پیش کیا تو ملکہ نے کہا واہ کیا کراؤن ہے. اس نے کہا یہ کوئین کا کراؤن ہے. ملکہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو. جوہری نے کہا اپنی شان کے مطابق عنایت فرمائیے. ملکہ نے کہا میری جاگیر میں فلانا حصہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. ہل اسٹیشن تمہارا ہوا. ڈن. کراؤن ملکہ کے سر پہ آ گیا. جوہری نے ہلکا سا وسپر کیا اور کہا چیز نے وہیں پہنچنا ہوتا ہے جس کے لیے وہ بنی ہوتی ہے. وہ سارا پروسیس ہوتا ہے گدھے کے گلے میں ڈلنے سے لے کر چلتے چلتے پھر آخر کار کراؤن اور آخر کار ملکہ کے سر پہ. کیپ ان یور مائنڈ اچھا اچھے کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جو ایک بار اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. جو اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ اچھا ہونے لگ پڑتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ اگر آپ کی زندگی میں واقعی پازیٹیوٹی ہے, روز میریکلز ہوں گے. بالکل. آپ حیران ہو گے. بالکل بالکل. اگر آپ کی آنکھ کھل جائے کہ یہ آج کا دن کیا ہے, تحفے سے کم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ آج کا لمحہ کیا ہے, پریزنٹ کو پریزنٹ ہی کیوں کہتے ہیں. بالکل بالکل. پریزنٹ ہوتا ہی گفٹ ہے. بالکل ٹھیک. ایک لمحہ یہ جو ابھی گزر کے گیا ہے, یہ جو ابھی آ گیا ہے, یہ جو ابھی آنے والا ہے, اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو جب آپ مثبت سوچتے ہیں پھر مثبت سوچتے ہی رہتے ہیں, زندگی کو زندگی کے پازیٹیو اینگل سے دیکھتے ہیں. مثال لیجیے, بڑا اندھیرا تھا, بڑی چوٹیں لگیں, بڑی رکاوٹ تھی, بڑے تھپڑ کھا لیے, بہت بار ذلیل ہو گئے, بہت زیادہ ٹارچر ملا, ذہنی جسمانی. غور کیجئے گا اسی ایام میں کوئی لائٹ بھی ایڈ ہوئی ہوگی. بالکل. ہو نہیں سکتا بالکل. اندھیرے کے ایام میں لائٹ نہ ملے. ہو نہیں سکتا کہ کڑواہٹ کی انتہا نہ ہو اور میٹھا نہ ملے. ہو نہیں سکتا کہ 100 چوٹیں لگیں اور مرہم نہ ملے. ہو نہیں سکتا رات آئے اور ختم نہ ہو, دن نہ آ جائے اس کے بعد. ہو نہیں سکتا کہ رات گھنی بہت گہری اور تارے نہ چمکیں. ہو نہیں سکتا کہ دور پار کسی جنگل میں کٹیا میں ایک دیا جلتا نظر نہ آئے. ہو نہیں سکتا کہ جگنو کی روشنی آپ کو متاثر نہ کرے اور بتائے کہ رستہ اس طرف ہے. ہو نہیں سکتا کہ ایک خفیف سی آواز کہیں کان میں سنائی نہ دے مشکل کے وقت میں, اور وہ آواز ہو کہ مت گھبراؤ, سفر ابھی باقی ہے, منزل ابھی دور ہے, یہ رستہ ہے, کٹھن ہے, لیکن جب تم چوٹی پہ پہنچو گے تو تمہارے پاس شکر الحمدللہ کہنے کے علاوہ آپشن نہیں ہوگی. مانا گلاس آدھا خالی ہے, ٹھیک, کیا ہو گیا, آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے. صحیح. مانا تمہاری زندگی میں بڑے دکھ ہیں, کچھ خوشیاں بھی تو آئی ہیں. تو جب آپ زندگی کا مثبت رخ دیکھتے ہیں اور زندگی کے مثبت لوگوں, ایک بات یاد رکھیے, رب اپنی محبت کا اظہار, یہ صوفیوں کی زبان میں جا کے بات کر رہا ہوں, رب اپنی محبت کے اظہار کے لیے, کیونکہ دکھ نہیں سکتا, اس کی مہربانی وہ نہیں دکھتا, نہیں تو جبر ہونا تھا ماننا. اس نے چوائس دی, چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو. ٹھیک. وہ آپ کو کنڈیشن نہیں کر رہا مانو. وہ کہتا ہے ذرا محسوس کرو میں ہوں. کیسے محسوس ہوگا؟ وہ کہتا ہے یہ ماں جو ہوتی ہے نا, 70 ماؤں کے برابر میں پیار کرتا ہوں. اس فلیور کو ذرا محسوس کرو کہ ماں, پرسوں میں نے اماں کو بات کہہ دی, بڑے عرصے بعد غلطی کر دی,
میری بہن وہ سوئی نہیں 2 راتوں سے. آج اطلاع ملی صحیح طرح سوئی نہیں اپنے بیٹے کے لیے. یہ کس نے اس ماں کے دل میں پیار ڈالا کہ سونا نہیں؟ یہ کون ماں کو کہتا ہے کہ گیلی زمین اور گیلے بستر پہ تم نے سو جانا اور سوکھے پہ بیٹے کو سلا دینا؟ یہ کون کہتا ہے جو نرم کر کے منہ میں ڈالنا ہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ گرم کھانا پیش کرنا ہے؟ یہ کون کہتا ہے آنسو پوچھنے اپنے اولاد کے؟ یہ ماں کے دل میں رب نے پیار ڈالا. یاد رکھیے گا رب جب آپ سے اس کی ایک چاہ ہوتی ہے, جب آپ کا اس پہ ایک مان ہوتا ہے, تو ان رسپانس اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار ڈالتا ہے. لوگوں کو آپ پہ پیار آتا ہے, وہ بڑا فلمی پیار نہیں ہوتا, وہ بڑا اچھا سا پیار ہوتا ہے, وہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو, بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بے لوس, کوئی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے, کوئی آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی آپ کے لیے آپ کو کہتا ہے مجھے حکم کیجیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے, کوئی آپ کے لیے پہلے سے سوچ کے رکھتا ہے. کوئی, میں پرانا واقعہ یاد آتا ہے, میں ایک ہمارے آرمی آفیسر تھے, اب ریٹائر ہو گئے ہیں, تو میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, نیم از بریگیڈیئر تنویر, میرے بڑے بھائیوں کی طرح آل ٹائم. تو وہ خزدار میں کبھی پوسٹڈ تھے اور کمانڈنٹ تھے وہاں. تو پھر وہ موو کر گئے, ان کی پوسٹنگ کو پنڈی میں ہو گئی. تو میں نے خزدار جانا تھا, تو ہم لوگ دونوں لاہور سے ایئرپورٹ سے اکٹھے کوئٹہ سے پھر بائی روڈ اسکواڈ کے ساتھ, ایک بڑا ٹف ایریا, لمبا رستہ. تو میں بھائی جان سے میں نے کہا کہ بھائی جان اب کتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا 4.5 گھنٹے. 9 گھنٹے میں ہم پہنچے. اچھا, کیوں؟ ہر چوکی پہ رکتے تھے. صحیح. ایکس کمانڈنٹ تھے, بالکل صحیح, ان کا پرانا افسر, بالکل ہر چوکی پہ رک رہے, اور سپاہی نے ایک ٹوٹی پلیٹ کے اندر کھانا ریڈی کیا ہوا. سپاہی نے بندوق کے ساتھ ایک پھول بھی پکڑا ہوا. کیا کہنے. سپاہی نم آنکھوں کے ساتھ کہیں وضو کرانے کے لیے ایک لوٹا لیے کھڑا کہ بریگیڈیئر تنویر نے ابھی گزرنا, کیا کہ محسن خزدار نے گزرنا, تو اس کو میں وضو کراؤں گا, نماز پڑھا دوں گا. ہم چوکیوں پہ رکتے رکتے 4.5 گھنٹے کا رستہ ہم نے 9 گھنٹے میں طے کیا. کس نے دلوں میں ڈالا؟ یاد رکھیے گا جب آپ اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں, خیر کے رستے کے سپاہی ہوتے ہیں, اللہ کے رستے کے مجاہد ہوتے ہیں, رب دلوں میں آپ کے لیے پیار ڈال دیتا ہے. لوگ پلکیں بچھائے رستے میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے کھانے پہلے پکے ہوتے ہیں, جھنڈے پہلے لگ جاتے ہیں. اور راز کی بات بتا دوں, جی جی, قبر کے دیوے بھی پہلے بل جاتے ہیں, جھنڈے بھی وہاں پہلے لگ چکے ہوتے ہیں. فقط آپ نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. ایسے ہی یہ دیوے نہیں بل جاتے, ایسے ہی جھنڈے نہیں لگ جاتے, ایسے علی کے نعرے نہیں لگتے. یہ کچھ ہوتا ہے, یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ کی وہ مثبت سوچ جو آپ کو مثبت عمل کرنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے, اور آپ کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ, پھر اللہ کی مخلوق کے اوپر دلوں میں آپ کی محبت آ جاتی ہے. دراصل مثبت سوچ کی تشریح یہ ہے کہ آپ کا اس وعدے پہ مکمل یقین ہے, کائنات کا سب سے بہترین وعدہ کرنے والی ذات میرے رب کی ذات. بے شک. اور وہ یہ کہہ رہی ہے, رب کی ذات, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. بے شک, بے شک. بندے کو اب مان ہوتا ہے میرے بڑے بھائی نے کچھ کہہ دیا, میرے چاچے نے, بابے نے, اس نے, فلانے نے کہہ دیا. آپ کا رب کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. کیا میرے غضب پہ اگر کوئی چیز حاوی ہے, غضب کیا ہے؟ غضب کی تشریح بزرگوں نے یہ کی ہے کہ غضب یہ ہے وہ حساب کر دے, فقط وہ حساب کرے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. صرف حساب. دیکھو وہ ایسا نہیں ہے, اس سے ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا اللہ نعوذ باللہ کہ ایک کی جگہ 2 لگائے گا, نہیں, وہ فقط حساب کر دے تو غضب ہے. بالکل. وہ کہہ رہا ہے جو حساب ہے اس پہ کوئی چیز حاوی ہے وہ میری رحمت ہے. اور رحمت کی تعریف کیا؟ تمہاری اوقات سے زیادہ دوں گا. رحمت کی تعریف کیا؟ تمہاری حیثیت سے زیادہ نوازوں گا. رحمت کی تعریف کیا؟ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا, میں وہاں سے کچھ ایسا ہیلا وسیلہ پیدا کروں گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. آپ ہم سب فقط مہینہ 1.5 پیچھے ریوائنڈ کر کے دیکھیں, کیا ہم نے کبھی سوچا بھی تھا؟ کیا بہن آپ نے سوچا تھا؟ کیا میں نے سوچا تھا؟ بالکل. کیا آپ کے پاس کوئی 100 آپشنز نہیں تھی؟ کیا میرے پاس بھی کوئی 2-4 آپشنز نہیں تھی؟ لیکن قدرت نے کہاں سے اٹھا کے ایک قافلہ بنایا ہے. سیکنڈ کے اندر, فیو سیکنڈز میں ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد ہم نے واو کر دیا. یعنی میں کہتا ہوں الحمدللہ پوری ہسٹری, اگر ہم سوشل میڈیا کی لوکل ہسٹری دیکھیں اور میڈیا کی ہسٹری دیکھیں, تو یہ فرسٹ ٹائم ہے اتنا ویل آرگنائزڈ ایک رمضان ٹرانسمیشن جس کو میری بہن نے کنڈکٹ کیا. الحمدللہ. بالکل. آپ کی ٹی وی کے کیلپر پہ جا کے, اور وہی جو مینجمنٹ ہے یہاں پر مثبت سوچ کی ہم بات کر رہے ہیں,
یہ جو ادارہ ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل کا کردار ادا کر رہا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ جو مشعل جل رہی ہے اس فاؤنڈیشن کی صورت میں، تو یہاں پر جو بچے ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ کس قدر خوبصورت کام کر رہے ہیں، اسٹارٹنگ فرام عبدالسلام، علی رحمان، مطلب ایوری ون، ہمارے بھائی سمیر بھائی، علی بھائی، جتنے وہ نور بچی اور وہ سارے لوگ مل کے جو ایک گلدستے کی صورت میں ہے. میں نے بہت سارے چینلز پہ، میں بھی آف ریکارڈ بھی بات کر رہی تھی، بہت سارے چینلز کے اوپر میں نے کام کیا، مگر جتنی آرگنائز طریقے سے، چاہے وہ بچوں کا پانی دینا ہو، چاہے وہ کھانے کا کہ یہ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس وقت کھانے کا معاملات اور افطاری کے تمام معاملات، اور یہاں پر ہر لوگوں کی آرگنائزیشن کے ایک کے بعد دوسرے گیسٹ جس طرح سے آ رہے ہیں، تو آئی تھنک یہ اٹ از این ایگزامپلر، اٹ از ڈیفینیٹلی این ایگزامپل کہ باقی چینلز بھی اس سے ضرور سیکھیں. اور آبویسلی ان کے سرپرست ہیں آپ ان کے رہبر ہیں آپ، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ رہبر کے سر جاتا ہے. آپ نے بڑی ہی خوب ہر بات ہی خوبصورت، مگر وہ جو بات کی نا کہ آپ کی قبر میں بھی پہلے دیے اور جھنڈے لگ جاتے ہیں، پہلے بالنے پڑتے، آپ ادھر نہ بالو وہاں نہیں بلتے. بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہی سوچوں سے آغاز. اچھا، مثبت سوچ تو انسان رکھے مگر عملاً نہ کرے تو اس کے کیا نقصانات؟ اصل میں اگر عملاً مثبت سوچ نہیں ہے تو پھر سوچ بھی مثبت نہیں ہے، یہ کنڈیشن ہے. اگر عمل نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا. مطلب میں کہتا ہوں ایک بندہ جو دعوے دار ہے، یہ بڑا کاؤنسلنگ میں بڑا کامن کریکٹر ہے. بالکل ٹھیک. آلویز ہر وہ بندہ جو پھنسا ہوتا ہے نا، اصل میں اس کی ایگو پھنسی ہوتی ہے، اس کی ناک پھنسی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جب میں اس کی کاؤنسلنگ شروع کرتا تھا، اب تو میں پروفیشنلی میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا بیٹھنے کا، ماں سوائے کہ کہیں سے ریکویسٹ آتی ہے کچھ دوست احباب فیملیز کو میں دیکھ لیتا ہوں، تو سب سے پہلے میں اس کی ایگو کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا. جب ایگو کو انڈرسٹینڈ کر لیتا تھا تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ اصل میں اچھا وہ ایسا بندہ دعویٰ کرتا ہے، نہیں تو میں تو بہت مثبت سوچتا ہوں، یا میں تو سر آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہماری بہنیں انہی کے انداز میں ذرا کہتا ہوں کہ آپ کو تو اندازہ نہیں ہے سر، میں تو اتنا مثبت سوچتا ہوں، سر میں اپنی ساس کا ایسے خیال رکھتی ہوں، اور سر آپ کو پتہ نہیں ہے سر میں نے ان کے سارے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے بیایا ہے، کان سے پکڑ کے. اچھا اب یہ جو کریکٹر ہے نا یہ کامن ہے، یہ نیگیٹو کریکٹر ہے. ایک بات یاد رکھیں، جب یقین دلانا پڑ جائے، کبھی پھول بولا ہے میں خوشبو دیتا ہوں، کبھی ہواؤں نے آ کے کانوں میں کہا ہے میں بالکل، کبھی سورج کا ایک فوٹون آ کے آپ کے پاس لگے اور مس کر کے کہے کہ میں سورج کا وہ فوٹون ہوں جو 8 منٹ 24 سیکنڈ میں آپ تک پہنچا ہے. میری مسافت دیکھو، میرے چہرے کی گرد دیکھو، میں کرن ہوں، ایک کرن ہوں جو 8 منٹ 24 سیکنڈ پہلے چلی تھی سورج سے، اور اب آ کے میں نے تمہارے چہرے کو چھوا ہے. زیادہ رومانٹک نہیں ہو گیا؟ تو اصل میں وہ انداز ہے نا، بالکل اللہ تعالیٰ نے نا ایک بڑی میرے پہ عنایت کی. یہ اللہ کی قدرت میں تو رومانس ہے. When I was a kid نا، مجھے ایک ٹاپک میں 1 منٹ کے لیے بدل کے واپس آتا ہوں. تو دوسری کلاس میں ہم نے اسلامیت پڑھی، تو جناب حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ تھا، جس میں وہ تلوار لے کے جا رہے ہوں. بالکل بالکل. تلوار تلاوت سنتے ہیں بہن، اور اس کے بعد تلوار پھینکتے ہیں اور سرکار کے قدموں میں گر جاتے. میں نا اماں کو سنا رہا تھا یاد کر کے. اچھا. تو میری ماں رونا شروع کی. اچھا. سننے کے بعد میں نے کہا امی کیا ہوا ہے؟ امی کہتی ہے بیٹا مجھے لگ رہا ہے میں آنکھوں سے دیکھا ہے. اتنی اچھی قدر اس طریقے سے تم نے 2 کلاس میں نا، تو پھر مجھے پتہ لگ گیا. 2 کلاس. I was in 2 class. اچھا، تو یعنی یہ جو انداز بیان ہے یہ بچپن سے چھپا ہوا تھا. میں انٹروورٹ. یہ جو لوگوں کو لگتا ہے نا کہ میں ہر وقت لیکچر دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. جو مجھے بڑا قریب سے جانتے ہیں، میں خاموش بھی بہت ہوں. میں ہوں انٹروورٹ. یہ میں نے ایکسٹروورٹ ہونے کی ڈرامے بازی سیکھ لی ہے. اچھا واپس آتا ہوں. مثبت سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپونٹینیس مثبت ہو. یہ زور لگا کے مثبت نہیں ہوتا. وہ جو میں نے کریکٹر کو انڈیکیٹ کیا تھا، یہ وہ کریکٹر ہے جس کو کہنا پڑا نا میں بڑا مثبت ہوں، وہ مثبت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثبت وہ جس کے بارے میں دنیا کہہ رہی ہے، آپ کے چہرے سے دکھتا ہے یار ساری دنیا بولے یہ کتنا مثبت انسان. بالکل صحیح. دیکھو اس کے خلاف کسی نے کیا حرکت کی ہے، اس بندے نے پھر بھی دعا دے دی ہے. کیا کہنے، یعنی اس نے دروازے کھول دی ہیں. میں نے سچی بات ہے عروج لسٹ دی ہوئی ہے اپنی PR کی ٹیم کو، مینجمنٹ کو، سیکیورٹی کو، اپنے قریب کے لوگوں کو کہ یہ 10 لوگ ہیں، یہ کبھی آ جائیں دروازے کھول دینے. اچھا. بیسٹ کھانا am I in that list؟ آپ اس سے اوپر ہیں. وہ 10 وہ لوگ ہیں جو کریٹیک ہے میرے سخت. اچھا. مطلب میرے خلاف لکھتے ہیں، بولتے ہیں، کریٹیک کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں.
میری ان کے لیے دعائیں ہیں. میں ان کو کیسے بتاؤں میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی شاید یہ پروگرام دیکھ کے سمجھ آ جائے. میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. وہ کتنے میرے محسن ہیں, میری غلطی نکالتے ہیں. وہ میرے پہ مہربان ہیں, وہ کتنی عنایت کرتے ہیں کہ وہ غلطی نکال کے, ہاں ان کو ول نہیں آتا, وہ اس کو فیس بک پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. وہ کاش میرے کان میں آ کے بتائیں, کبھی میرے ساتھ بیٹھیں اور مجھے کہیں کہ شاہ جی یہ نہیں ایسے کرنا ہے. کاش میری انگلی پکڑیں, مجھے ٹھیک کر دیں. کاش میری سٹک بنے, کاش میرے لیے نارتھ سٹار بن جائیں وہ لوگ. تو میں تو اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں. یہ نبی کی سنت بھی ہے, یہ میرے سرکار کی کالی کملے والے کی سنت ہے. آپ نے دعائیں مانگی ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ انٹیلیجنسیا چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. تو اللہ سے تو وہ لوگ مانگنے چاہیے جو اس وقت آپ سے نفرت کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی ٹیم میں شامل ہو جائیں تو آپ تو دنیا فتح کر دیں. تو میں ان 10 کے لیے دعا مانگتا ہوں, دروازے کھول کے بیٹھا ہوں, پلکیں بچھا کے, پھولوں کے بکے کے ساتھ, تحفوں کے ساتھ, ہمبلنس کے ساتھ. میں کہتا ہوں چائے میں ڈال کے دوں گا, بسکٹ میں آگے کروں گا, آئیں تو صحیح. بالکل. اور میں یہ بتا دوں کہ وہ جو ابھی یہ تمام نفرتیں یا نیگیٹیوٹی ہے وہ صرف اس لیے کہ شاید آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی. جس دن ہو جائے گی انشاءاللہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور یہی مثبت سوچ کا یا ایک رویہ جو ہے اس کا جادو ہوتا ہے کہ جب جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں اس کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ اس کے مداح ہو جاتے ہیں. اور یہی کردار کی وہ روشنی ہے جو ہم نے جلانی ہے اور یہ روشنی لوگوں تک پہنچانی ہے. اور اسی لیے ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن رمضان علم ہے کہ یہ خصوصی ٹرانسمیشن اسی لیے پیش کی جا رہی ہے تاکہ یہ مثبت, یہ پازیٹیوٹی کی جو روشنی ہے یہ ہر گھر میں دیا بن کے ہم جلا سکیں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے اور مزید گفتگو کریں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. جی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے سیگمنٹ میں آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں who is very very dynamic. جی جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, اسٹریٹجک افیئرز ایکسپرٹ اینڈ انویسٹیگیٹو جرنلزم, اینڈ ہی ہیز واسٹ ایکسپیرئنس ان 2 different fields in journalism and IT industry as well. خواتین و حضرات, it's my pride to announce and tell you that he is the grandson of علامہ المشرقی, اور بہت کام کیا ہے. ایکسلنس ایوارڈ ملا ہے ان کو UK میں پاکستان کے بہاف پہ. ذرا تھوڑی جد و جہد اور لڑتے لڑاتے بھی رہتے ہیں. انڈیا میں پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر حامد خان المشرقی. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو؟ I'm fine. How are you? ٹھیک ٹھاک. اتنا کچھ کرتے ہیں آپ. ہاؤ ڈو یو فرسٹ آف آل مینیج آل دس؟ It's all passion, Aruj. جب آپ کا پیشن ہو اور جب آپ کسی چیز کو انجوائے کر رہے ہوں, اور جب آپ سمجھ رہے ہوں کہ یار اس میں آپ ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں, ایون آپ اگر آؤٹ آف کنٹری ہیں, دیار غیر میں بھی ہیں, تب بھی آپ کے دل میں اگر پاکستان کی محبت ہے تو آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے جس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کے نیریٹو کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں امت مسلمہ مشکلات میں ہے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پیلسٹائن کا مسئلہ ہو, چاہے وہ روہنگیاز کا مسئلہ ہو, کوشش ہوتی ہے کہ ان کی بہتر ریپریزنٹیشن ہو. اور کیونکہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس میں عروج بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمان ریپریزنٹیشن بہت کم ہے. صحیح, بڑے کم لوگ ہیں جو اس طرح آگے آ رہے ہیں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کمی کو پورا کروں, اور جتنا بھی ہے مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن بڑی ضروری ہے. دیٹس بیوٹیفل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ دیار غیر کا آپ نے ذکر کیا, تو جب آپ باہر کے ملک میں ہوتے ہیں, پردیسی جسے کہتے ہیں, کہ تو زیادہ اپنے ملک سے جڑیں جڑ نہیں جاتی؟ آئی مین یو فیل مور فار یور اون کنٹری؟ یس, بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب یو مس ایوری تھنگ. جیسے ہم ایک بڑا مزاحیہ سا جوک کرتے ہیں کہ ہم جب پاکستان آتے ہیں تو چائنیز اور امریکن فوڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم باہر ہوتے ہیں تو صرف دیسی فوڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سو دس از کائنڈ آف مسنگ ود یور کنٹری. ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. آپ کئی بار, اب ہم کئی بار لندن پھر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ بلڈنگ تو بالکل لاہور کے GPO جیسی ہے, اچھا یہ کیتھیڈرل چرچ لگ رہا ہے. سو یو ٹرائی ٹو ریلیٹ ایوری تھنگ ود یور میموریز ان یور سٹی اور ان یور کنٹری. آپ نے کیتھیڈرل چرچ کا ذکر کیا. آئی ایم ایکچولی فرام کیتھیڈرل اسکول. وہاں بالکل, وہاں لندن میں بھی جو کیتھیڈرل ہے ایگزیکٹلی
they're like that. Absolutely beautiful. اچھا آپ نے کہا کہ ظاہر ہے باہر کے ملک میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کی یاد آتی ہے اور پاکستان میں جب آتے ہیں تو وہاں پر آتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں, چلیں ہم تھوڑی ذرا بیسک گفتگو کر لیں, then we'll go to the hardcore. کیا ایسی خاص چیز ہے, کیونکہ میں یہ ڈاکٹر صاحب پوچھنا اس لیے چاہ رہی ہوں کیونکہ پاکستان میں بے شک وسائل اور وہ ریسورسز اس طرح سے نہیں ہیں, بٹ ایک جو پاکستانی یہاں پر رہ رہا ہوتا ہے, ایک تو فرسٹ سٹیزن ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر جا کے آپ کو اس طرح کے مسائل, آئیڈینٹی کرائسس, لوگ یہاں پہ رہ کے سمجھتے ہیں کہ زندگی بس وہاں پر ہے. اینڈ آنیسٹلی آئی ٹیل یو, آئی ہیو ہیڈ اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ٹو گو دیئر, بٹ آئی چوز مائی سیلف ٹو اسٹے ہیئر ان پاکستان. تو کیا دور کے ڈھول سہانے ٹائپ چیز ہوتی ہے؟ بالکل, ایک طرح سے اس بات میں بالکل حقیقت ہے کہ آپ کو اپنے ملک کی قدر ضرور کرنی چاہیے ہمیشہ, اور اٹس نیور ایزی ٹو لیو ابراڈ. لیکن دوسرے اینڈ پہ میں اس میں صرف جو پازیٹیوٹی دیکھتا ہوں کہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں, صحیح, اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو پھر آپ اس کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو اچھے کام کے لیے وقف کر دیں, ڈیووٹ کر دیں. اور اس سے انکار نہیں ہے کہ آپ کو بڑی ڈسکریمنیشنز فیس کرنی پڑتی ہیں, اسپیشلی چلو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ ایز اے جرنلزم ہمیں تھوڑا سا کبھی لیوے دے دیتے ہیں, لیکن فار دا جو ہماری لیبر کلاس ہے وہاں پر ان کو بالکل فیس کرنا پڑتا ہے. ہم نے اس کے اوپر بلکہ پچھلے سال میں 2 کیمپینز چلائیں, ایک ہماری تھا ہیٹ کرائمز اور ایک تھی انیکویلٹیز بٹوین دا کمیونٹیز. اچھا, ہیٹ ہیٹ کرائم سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت حجاب میں ہے تو اس کے اوپر اگر کسی نے جملہ بھی کس دیا, دیکھیں وہاں فزیکلی اسالٹ تو بہت ناممکن سا ہے, کم ہے, لیکن ایک ہرٹ کر دینا, یا اگر ایک عورت حجاب میں بیٹھی ہے تو اس کے ساتھ والی جو گوری ہے وہ اپنی سیٹ بدل لے, اٹ از فیلنگ لائک ان بٹوین دی لائنز انسلٹ آپ کہتے ہیں. یا کوئی آدمی داڑھی میں ہے, بیئرڈ میں ہے, یا اس نے جبہ پہنا ہوا ہے, یا جمعے کے دن, جیسے میں بھی جمعے کے دن موسٹلی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپنا دیسی ڈریس پہنو, شلوار قمیض پہنو, تو وہ جو ڈسکریمنیشن کبھی کبھی فیل کرنی پڑتی ہے اس کو ہم ہیٹ کرائم میں لاتے ہیں. اور برٹش گورنمنٹ نے اس پہ بڑی کیمپین بھی چلائی ہے, اسپیشلی ہم نے وہاں جو مانچسٹر پولیس چیف ہیں ان کے ساتھ مل کر بڑا کام کیا کہ ہم اس ہیٹ کرائم اور جو سوشل انیکویلٹیز ہیں اس کو ہم ایڈریس کریں. اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ جن ہوتی تھوڑی سی پرسنٹیج ہے, یہ بات آپ بھی جانتی ہیں پوری دنیا میں جو آپ سمجھ لیں جو رائٹسٹ آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ ہوتی تو تھوڑی سی ہے, لیکن وہ پورے معاشرے پہ امپیکٹ کرتی ہے, تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم وہاں بھی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو پھر اس ذہن سے جائیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. صحیح. اور مجھے بڑی اچھی لگی آپ سے بات سن کے کہ دیکھیں ایک تو آپ دوسرے ملک میں جا کے, یہ بھی ایک کائنڈ آف جہاد ہوتا ہے. اوبویسلی آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ کمفرٹ, وہ نوکر, یہ وہ ساری چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آسانیاں ہیں, سسٹم بہترین ہے, باقی سارے اچھے. اچھا, ایک مسئلہ, کیونکہ آپ ظاہر ہے لوگوں کے ناٹ اونلی لیونگ دیر, گوئنگ تھرو الاٹ یور سیلف اینڈ انجوائنگ دا لیجرز از ویل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کا بیڑا آپ نے, تو آئی تھنک یہ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ جب ہماری یہاں کی فیملیز وہاں پر چلے جاتے ہیں, واٹ ایور ریزن, آپ اسائلم لے لیں, آپ ویسے رہ لیں, آپ کی امیگریشن ہو گئی, واٹ سو ایور, مگر اس کے بعد جب وہاں کی ہوا لگتی ہے نا تو وہاں کی خواتین بالخصوص وہاں کے مردوں کے ساتھ, مطلب پاکستانی مردوں کے ساتھ بہت برا کرتی ہیں. مینی کیسز ان مائی فیملی آئی آلسو ہیو. سو اس حوالے سے بھی کوئی اویئرنیس یا کچھ ایسا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایکچولی ہماری جو پچھلی 2-3 جنریشنز ہیں نا, انہوں نے مس میرجز بہت کی, ٹھیک, مس میچ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر جہاں پر آپ بلیم اس اینڈ پہ خاتون ہو یا لڑکا ہو, جو بھی وہاں کا براٹ اپ ہے اس کا ایک اور ذہن ہوتا ہے. جو یہاں کے براٹ اپس ہوتے ہیں وہ ایک اور ذہن سے ہوتے ہیں. ہمیں عادت ہوتی ہے, ایون ہم رچ فیملی سے بھی ہوں, یا نوکر چاکر کی عادت ہوتی ہے, کام نہ کرنے کی ہوتی ہے. وہاں پر آپ اگر آپ کمشنر بھی لگے ہوئے ہیں تو آپ نے کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. سو یہ جو کانفلکٹ آف یور ڈیلی لائف ہوتا ہے نا, اٹ کازز اے بگ مس انڈرسٹینڈنگ. اچھا, اس کے لیے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں اسلام میں بھی اس میں اجازت ہے کہ کوشش کریں کہ انڈرسٹینڈنگ کی میرج ہو. صحیح. ایون آپ انٹر فیملی میرجز کریں, بٹوین پاکستانیز اینڈ ابراڈ سٹیزنز کریں,
لیکن they must have understanding. وہ جو فورس میرج کا ایلیمنٹ ہے نا, اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے تو یہ ایشو ایڈریس ہو جائے گا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. وہی والی بات ہے کہ اویئرنیس اور میڈیا یہی اویئرنیس جو ہے وہ سب دے بھی رہا ہوتا ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا انٹرسٹنگ پارٹ میننگ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ آدھا سال وہاں, بلکہ آدھے سے زیادہ 8 مے بی months there and then 4 months here, so you keep coming and going all that. تو کیا معاملات ہوتے ہیں, ہاؤ یو کیز باہر کا جو بیرون ملک رمضان ہے وہ کیسے ڈفرینٹ ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے رمضان سے؟ اس کے اندر عروج جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ گرمیوں کا جو رمضان ہے انگلینڈ میں وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. خوفناک؟ ہاں. اچھا. 21 سے 22 گھنٹے تک کا روزہ ہو جاتا ہے. 21 گھنٹے, کیا 2 گھنٹے کا گیپ؟ 2 سے 3 گھنٹے کا گیپ ہے. یعنی آپ 10 ساڑھے 10 بجے آپ افطاری کریں اور 1:30 بجے آپ کو کہہ دیا جائے کہ اب سحری ختم ہو گئی. So you go for amazing intermittent fasting. Yes, it is unbelievable intermittent fasting. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے افطاری, کیونکہ افطاری کے وقت آپ بہت کھا لیتے ہیں تو آپ کا سحری کا کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. تو آپ 1 میل پہ آ جاتے ہیں. آپ 1 میل پہ آ جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ جب چونکہ آپ افطاری کرتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, تہجد ہے, فجر ہے, یعنی یہ 5 ایکٹیویٹیز آپ کے لیے ود ان دا بریکٹ آف 2.5 hours 3 hours آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جو رمضان اگر شدید گرمی میں آئے تو بہتر ہے پاکستان آ جائیں. پاکستان میں گرمی زیادہ ہے. اچھا, لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں, لوگ اپ نارتھ چلے جاتے ہیں, بٹ آئی انڈرسٹینڈ اٹس جسٹ بیکاز آف دا ٹائم. بیکاز آف دا ٹائم. اور ایک اور ایلیمنٹ کہ وہاں پر آپ نے نارمل جب لائف گزارنی ہے, سب لوگ کھا پی رہے ہیں, کوئی چیز بند نہیں ہے, آپ کے ساتھ جو کلیگز ہیں ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ظاہر ہے وہ ہے ہی نہیں, معاشرہ اس طرح سے نہیں ہے. they try to respect but they cannot, they just they will go and eat. نارمل ہے نا, جس طرح سے یہاں پر اگر کوئی روزے رکھتا ہے کرسچن تو ہم اس طرح سے ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا, یاد ہی نہیں ہوتا اس کے روزے گزر رہے ہیں. اسی طرح وہ سچویشن وہاں ہوتی ہے. اور اس کے اندر پھر یہ کہ آپ بہت سارا, میرے کچھ جاننے والے ہیں, کچھ دوست ہیں جو اسپیشلی ٹیک اویز پہ کام کرتے ہیں, ریسٹورینٹس میں کام, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ حامد بھائی بڑے مشکل ہوتے ہیں روزے یہاں پر کہ سارا دن آپ نے فوڈ ہی سرو کرنا ہے. بالکل آپ نے سارا دن فوڈ کے ساتھ, بلکہ مجھے لگتا ہے نفس زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہوگا, بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. بلکہ میں ان کو ہنس کے کہتا ہوں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا, فکر نہ کرو. بے شک کہ آپ کی ایفرٹ زیادہ ہو گئی نا. تو یہ چیز ہے کہ صرف ایک چیز ہے کہ وہاں ویدر بہت اچھا ہوتا ہے. سو دس از دا گڈ ایڈوانٹیج, دس از اے ویری پازیٹیو. ویدر بہت اچھا ہوتا ہے اور لائف بہت بیزی ہوتی ہے. یہاں پاکستان میں جو چیز میں نے اب پچھلے کچھ سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ لوگوں کی جو رمضان کی روٹین ہے نا وہ بڑی عجیب ہو گئی ہے. ریلیکس ہو گئے, یعنی مطلب ساری راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح سارا دن سوتے ہیں, فجر پڑھ کے سوتے ہیں کہ جی اب تو عصر کے قریب اٹھیں گے, ظہر پڑھیں گے, روزہ کھول لیں گے. پھر تو یہ روٹین وہاں نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے پاکستان میں جو روٹین سائیکل ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. کس چیز کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے when you are there? Food. So you're a food lover. I am a food. دیکھیں رمضان, and you told me کہ ابھی رمضان بھی چل رہا ہے مگر پھر بھی آپ ڈائٹنگ پہ ہیں. Exactly, کوشش تو پوری کر رہے ہیں, لیکن یہ ڈائٹنگ ہر بار ٹوٹ جاتی ہے جیسے ہی پاکستان آؤ, پھر اس میں بدپریزی, پکوڑے, سموسے and all that. وہاں پر کیا ہوتا ہے سحری افطاری میں, what's like, because you say کہ ٹائم ہی بہت کم ہوتا ہے. وہاں پر میں ایسے کہوں سحری کا تو بازار سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جیسے یہاں تو ماشاءاللہ سحری کے وقت اتنا سارے ہوٹلز کھلے ہیں, سب کچھ ہے. وہاں تو زیرو کانسیپٹ ہے, اس لیے آپ نے گھر میں ہی پراٹھے کر لیں, بریڈ کر لیں, کچھ بھی کر لیں, کوئک سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو افطاری ہے, یس ایوری تھنگ از اویلیبل دیئر. لیکن وہی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوالٹی وائز یا ٹیسٹ وائز جو آپ کو اپنے شہر میں آتا ہے, چاہے وہ کراچی ہو, پشاور ہو, لاہور ہو, وہ ٹیسٹ تو آپ کو نہیں مل سکتا. لیکن یہ کہ جس طرح کوئی چائنیز یہاں آ جائے تو وہ ہم جو چائنیز ان کو کھلاتے ہیں تو وہ چائنیز تو ٹیسٹ نہیں ہوتا, ہم نے تو اس کے اندر اپنے مسالے کر لیے ہوتے ہیں, انڈلج کرتے ہیں اپنا. سملرلی. اور ایک چیز میں کہوں گا عروج بڑی انٹرسٹنگ کہ اب ہم نے, ہماری فیملیز نے وہاں ایک بڑی اچھی ٹریڈیشن چلتی ہے کافی سالوں سے, وہ یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایوری رمضان نا ساروں کے گھروں میں افطاری رکھیں. یعنی جو بھی ہم 10 20 25 فیملی کی ہیں وہاں پر, پہلا روزہ اس کے گھر, دوسرا روزہ اس کے گھر. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو فیملی گیدرنگ چلتی رہتی ہے پورا مہینہ,
दूसरा ये कि कोई भी बर्डनाइज नहीं होता, वो जो एक दिन के लिए इफ्तारी करवाता है उसको पता होता है कि अगले 8-10 दिन अब मैंने कुछ नहीं करना। सो दिस इज अ वेरी गुड साइकिल, और मेरा ख्याल है ये यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। यहाँ पर होता है वैसे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ अफ्तार पार्टीज हैं, 200 लोगों को बुला रहे हैं, 100 लोग, मतलब वहाँ पर एक इंटीमेट किस्म का छोटा सा जो 6-7 फैमिलीज, आपके चारों बहन भाई आ गए, ब्रदर इन लॉज आ गए, एंड दैट्स हाउ यू गेट टू मीट। और यही मैं समझती हूँ इस महीने की बरकत और रहमतें हैं कि जो अच्छा जब स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिसमस आता है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो हम ये देखते हैं कि फेस्टिविटी का एलिमेंट और सेल्स लग जाती हैं, जो 100 की चीज़ है वो आपको 10-10, 15-15 रुपए, मतलब एक मिसाल अगर मैं दूँ तो इस हद तक यहाँ पर आ जाती हैं। तो जब रमज़ान, और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, ये एक अलग चीज़ है जिसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, मगर वहाँ पर इस तरह का कुछ होता है, मतलब विद इन। बिल्कुल, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं रूज, वहाँ पर जो बड़े स्टोर्स हैं वो अब रमज़ान के एहतराम में रमज़ान ऑफर्स में चीज़ें बहुत सस्ती कर देते हैं, so nice. और बहुत सारी चीज़ें, और हम वही बात है, हम फिर वहाँ पर पाकिस्तान की मिसाल दे रहे थे कि यार वहाँ पर तो चीज़ें डबल प्राइस हो जाती हैं, तो वहाँ पर ये हम पूरा साल देखते हैं कि चीज़ें अगर थोड़ी सी ज़्यादा महंगी हैं तो रमज़ान में फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंस आ जाता है। That's so good. तो ये कितना, सो डॉक्टर साहब आई एम सॉरी कि कहता कलामी माफ़, मगर आप ये देखिए कि वो तमाम वैल्यूज़ जो हम अपने ये इन महीनों के अंदर अब आका की बातें सुन रहे हैं, गुफ्तगू करते हैं, तमाम चीज़ें, तो आप ये देखिए कि हम वो चीज़ें, उसका रिफ्लेक्शन बाहर की सोसाइटी में देखते हैं, विच इज़ गुड, बट अनफॉर्चुनेटली वो जब यहाँ नहीं उस तरह से नज़र आता है तो बड़ा ही दुख होता है। ये बात है, बिल्कुल ऐसी है। और वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार ये सारी अल्लाह और अल्लाह के दीन की तालीमात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसार और जो कुर्बानी है वो सारा कुछ हमारे दीन का हिस्सा है, और हमारे दीन में है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल है वो अनफॉर्चुनेटली हमसे दूर होता गया है। लेकिन ये कि वहाँ पर सोशल वैल्यूज़ के नाम पर, मॉरल वैल्यूज़ के नाम पर उन्होंने वही चीज़ें अडॉप्ट की जो अल्लाह और अल्लाह के दीन में हमारे लिए। बिल्कुल सही है, अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए और इस महीने के सदक़े में हम बेहतरीन अमल कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ जो हम जब बाहर की फेस्टिविटीज़ देखते हैं, क्रिसमस वगैरह जब आता है तो बहुत ज़्यादा घरों को सजाया जाता है, आई मीन यू नो ट्रीज एंड दिस एंड दैट एंड लाइटिंग। सो डू यू पीपल हैव दिस थिंग? अच्छा, मेरे घर जब हम ये रिसेंटली कोई 3 सालों से, जब से मेरी थोड़ी बेटी माशाल्लाह बड़ी हुई है, तो हम मिल के ना अपने घर को बाकायदा सजाते हैं। सो वी हैव मेड दिस चांद का एक ट्री है जिसके हम प्रॉपर सारा सजाते हैं, आका का नाम, यू नो एवरीथिंग सारा। सो एंड आई मेक ऑल दोस एंड आई डू इट माई सेल्फ। तो आप लोगों के घरों में ज़ाहिर है ऑब्वियसली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, तो वो जो उनकी ईद होती है, तो आप लोगों के घरों में इस तरह सजावट वगैरह होती है? बिल्कुल, अब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन स्पेशली ईद मिलादुन नबी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, मतलब घरों को सजाते हैं और लाइटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन रमज़ान के हवाले से ये होता है कि हम कार्ड्स अभी भी देते हैं स्कूल में। हमारे मेरी बेटी जो है, अब तो बड़ी तो स्कूल ख़त्म हो गया, छोटी दोनों बेटियां अभी स्कूल में हैं, तो वो दोनों रमज़ान के हम उनकी तरफ कार्ड्स दे के आती है सारी क्लास को, टीचर को, क्योंकि क्रिसमस पे वो बच्चे कार्ड उसको देते हैं। तो हम और काफ़ी सारे पेरेंट्स ये करते हैं ताकि उनको पता चले कि यार इनका रमज़ान है, तो दे सेलिब्रेटेड दैट वे। सही, दैट्स सो ब्यूटीफुल। एंड यू हैव, एज यू मेंशन्ड, 3 रहमतें अल्लाह ने आपके घर में, 3 फरिश्ते अल्लाह ने आपको भेजे हैं, अल्लाह उनकी नसीब बहुत खूबसूरत करे। कैसा रिलेशनशिप है आपका बच्चियों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मतलब दे आर द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ, माय वाइफ एंड माय किड्स, दे आर माय लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप यकीन करें कि वो इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है कि वो जो कहते हैं ना कि यार वो जो हमारे यहाँ जो टिपिकल होता है जी, बेटा हो तो ये हो, मैं तो कहता हूँ यार बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत कोई दे ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। दे आर सो अटैच्ड टू मी, सो अटैच्ड टू मी कि आई मीन इफ दे डोंट सी मी दे स्टिल वीडियो कॉल मी एवरीवेयर। हाँ, तो ये चीज़, ये तो आपकी ज़िंदगी का असासा होते हैं, ये नाम, ये शोहरत, जर्नल, ये सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है ये भी बच्चों के लिए ही है, बट यही आपको किक एनर्जी देते हैं। अच्छा, रमज़ान जब आता है तो एक जनरल, हम नॉट इन पर्टिकुलर के बैरून मुल्क रह के, मगर जब रमज़ान आता है तो मिजाज में हमारे कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, क्या महसूस करते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान के अंदर 2 चीज़ें हैं,
یہ بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ ہیومن باڈی کے اندر بیہیویئرل چینج آتی ہے. صحیح. اچھا کچھ لوگ اس کو ایبزارب کر پاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ایبزارب نہیں کر سکتے بلکہ ان کی ڈیلی روٹین میں وہ نظر آتی ہے. جس کو آپ چڑچڑاپن کہہ دیتے ہیں, جس کو آپ اکڑپن کہہ دیتے ہیں. پھر آن دی ادر ہینڈ آپ کی باڈی جب ڈکلائن پہ جا رہی ہوتی ہے تو آپ کا جو کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے وہ آپ کی ساری روٹین پہ افیکٹ کرتا ہے. سو اس حوالے سے یہ ایک نیچرل چیز ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ اس کو کاؤنٹر کرنے کے بھی طریقے ہیں. بالکل. اور اس کے اندر سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ ہمارے اسلام میں ہی ہے کہ اللہ کو یاد کریں, اپنی نمازوں کو, اپنی چیزوں کو. جب تک آپ کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار میں نے اپنی روٹین نہیں چھوڑنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے جو اس کو آپ کہتے ہیں نا بیہیویئرل چینج ہے اس پہ آپ قابو پا سکتے ہیں. دیٹس سو بیوٹیفل. یا اور وہی تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, یو آر دی گرینڈ سن آف علامہ المشرقی, اور جب اتنا بڑا ایک نام ہو آپ کی فیملی کا تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کے, بیکاز ویر ایور یو گو پیپل نو کہ آپ کہاں کس کے وارث ہیں اور وہ تمام چیزیں. تو کیا ذمہ داریاں آپ محسوس کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, واقعی آپ نے بڑا اچھا کوئسچن. لیگیسی کا ایک برڈن ہوتا ہے, اینڈ دس از برڈن لائک وین آئی واز گروئنگ اپ. تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک دن بلا کے کہا کہ مطلب ہی واز بیرسٹر فرام لنکن یونیورسٹی, لیکن ہمارے ساتھ اردو پنجابی بولتے ہیں. مجھے پنجابی میں کہتے ہیں پتر ایک بات یاد رکھیں کہ تیرے ساتھ جو نام لگا ہوا ہے نا وہ نہیں خراب ہونا چاہیے. بالکل صحیح. You must be proud of it, but you must feel the burden of it. Oh yeah, definitely. So this is very fact. ہم کوئی بھی کام کرتا ہوں نا تو میرے دل میں ہوتا ہے یار اللہ نہ کرے کوئی چیز اخبار میں آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا حامد خان نے کیا, انہوں نے کہا جی گرینڈ سن آف علامہ مشرقی ہیز ڈن دس. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. وہ جو بلڈ لائن ہے آپ کے اوپر وہ پرائڈ ہے, بہت بڑا پرائڈ ہے, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ وہ رسپانسبلٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ میراث ہوتی ہے وہ اثاثہ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. ٹوورڈز دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو, انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ذرا ایک لائٹ ٹون میں آپ کی کہ یو نو آپ کی زندگی کو جانیں, آپ کی کہ جب آپ ظاہر باہر کے ملک میں رہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. بٹ انشاءاللہ وی گونا ڈو ون مور ہارڈ کور شو ود یو, like you know on what you do and all that. But towards the end I just want to ask you کہ جب بھی جس طرح سے نیو ایئر آتا ہے نا تو رمضان کی بھی سگنیفیکنس ایسی ہے کہ it's a month of transformation. We change, our thoughts change, اور اصل بات ہی ہے کہ ہم اپنی افکار کو بدل کے اپنے اعمال کو بدلیں. کوئی ایسی خاص چیز میرے ذہن میں ہوتی ہے ہر سال کہ اس میں بہتری لے کر آنی, وہ آئے نہ آئے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, آپ کی کوششیں چلتی رہتی ہیں. کوئی ایسی چیز جو آپ نے لائک یو نو عہد کیا ہو اپنے ساتھ کہ اس رمضان میں نے یہ بدلنا ہے اپنی زندگی میں؟ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مطلب نارمل لائف میں بھی, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تحمل مزاجی کو امپروو کروں. اچھا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کے اندر جو انکساری اور تحمل مزاجی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بہترین پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. اور انسان کے اندر وہ جو ہے نا سافٹنس ہونا اور انسان کے اندر تحمل مزاجی ہونا, برداشت ہونا, وہ اس کو کامل کر دیتا ہے, وہ اس کو مکمل کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے نقصان اٹھایا وہ اپنی زبان یعنی منہ کو کھول کر اٹھایا, جب بھی میں خاموش رہا میں فائدے میں رہا. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر جذباتی ہو کر تحمل کا دامن چھوڑ دے تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, بعد میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے. تو میری اس سال کیا ہمیشہ کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا زندگی میں ہر لمحے سیکھتے رہیں, اور رمضان جو ہے وہ تحمل مزاجی اور انکساری کو آپ کی بڑھاتا ہے. بالکل بہترین. ٹورڈز دی اینڈ بریکٹ میں میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دا کائنڈ آف بزنس یو آر ان اینڈ یو نو جس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پر ہمیں اسپیسیفکلی اس ایریا میں تحمل مزاجی ذرا کم نظر آتی ہے, بٹ اس کے باوجود ظاہر ہے جہاں نہیں ہوتی وہاں پر ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ جو مقصد لے کر اور جو کوشش اور جو سوچ لے کر آپ نے اس رمضان کا آغاز کیا, اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے. آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں, ہمیشہ خوشیاں دیکھیں آپ. جی خواتین حضرات, کبھی کبھی آپ جب ملاقات کرتے ہیں ایسے پروفیشنل سے تو اچھا
لگتا ہے یہ جان کر کہ جو اپنی فیلڈ کے اندر اس قدر کامیاب ہیں, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو انٹرنیشنلی, ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب, پاکستان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں, اور جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بھی اور مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے بہت گفتگو کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی جانا جائے کہ ہاؤ دے اسپینڈ دیئر لائفز اینڈ اسپیشلی رمضان. سو بڑا اچھا لگا گفتگو کر کے. یقیناً آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا. اب یہاں پہ ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, ساتھ رہیے گا, واپس آئیں گے آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. جی ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک انٹرسٹنگ انفارمیٹیو سیگمنٹ میں. اس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بہت ہی انسپریشنل لوگوں سے جو بہت سا کچھ اچیو کرتے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی کا باعث کرتے ہیں, ان کو ورک شاپس کراتے ہیں, ان کی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں اسٹاک مارکیٹ ایکسپرٹ اینڈ فاؤنڈر آف دا فرسٹ ایجوکیشنل پروگرام آن دا PSX, اور ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 30 ایئرس کا ان کا ایکسپیرینس ہے. 50 سے زائد تقریباً انہوں نے مختلف ممالک کے لیے کام کیا ہے, ورک شاپس کروائی ہیں, اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ 30,000 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے ورک شاپس کرائی ہیں اور ٹرین کیا ہے. دیٹ از لائک ریئلی انٹرسٹنگ. ہمارے ساتھ ہیں جواد حفیظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Wow, you have done a lot, mashallah. Still trying to do something. That's the spirit. That's great. اچھا جی, آج جو میں اپنے بلکہ ویورز کو بھی بتانا چاہوں گی, جو سب آپ کو بھی بتاؤں گی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. بٹ ونس یو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دوز تھنگس ڈیٹیل میں تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ آج کا شو کچھ ایسا ہے. میں نے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں نہ بہت زیادہ کبھی مطلب انٹرسٹ نہیں لیا, اور میرے لیے یہ انٹرسٹنگ تھا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری انفارمیٹیو پروگرام فار می. سو سب سے پہلے تو بیسک سوال یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ہے کیا اور یہ کرتی کیسے ہے کام؟ بہت اچھا اور بڑا ضروری سوال ہے. بیسک کویشچن ہے تاکہ لوگوں کو ویورز کو پتہ چلے. اسٹاک مارکیٹ یہ بالکل سمپل چیز ہے. فرض کریں آپ اور میں مل کر ایک شاپ کھول لیتے ہیں, بیکری کوئی بزنس کھول لیتے ہیں. 50% کی آپ پارٹنر ہیں, 50% کا میں پارٹنر ہوں, 2 پارٹنر ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس بات کو 100 سال آگے لے جاتے ہیں, ہم دونوں ختم, پروکٹر اینڈ گیمبل کہہ لیں, کوئی سمجھ نہیں, اور آگے ڈسینڈنٹس ہمارے جو 100s میں ہو گئے, یعنی بچے, ان کے بچے, ان کے بچے. تو وہ آپ کیسے ان کا حصہ نکالیں گے؟ بائی پرسنٹیج. کوئی 4% کا حصے دار ہوگا, کوئی 10%. کمپنی تو چل رہی ہے نا, فارمیشن ہو رہی ہے, کمپنی چل رہی ہے. اب اگر اس کی خرید و فروخت کسی ایکسچینج میں ہو جائے حصوں کی, جیسے پراپرٹی بکتی ہے, پلاٹس بکتے ہیں کسی بھی جگہ میں, تو وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو جائے گی اور وہ اسٹاک ایکسچینج بن جائے گا. اور آبویسلی اس کی ویلیویشن کیسے نکلے گی؟ اس کی ویلیویشن نکلے گی اس کی پروفیٹیبلٹی پہ. ٹھیک ہے, کہ جو بندہ بھی اس کو خریدے گا ایسٹ کو, جیسے آپ فرض کریں کرائے پہ گھر دینے کے لیے فلیٹ لے رہے ہیں, گھر لے رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے مجھے کرایہ کہاں زیادہ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ROE میری یا ROI جو میری ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے, بینک اکاؤنٹ میں بھی آپ جاتے ہو, کہتے ہیں جی ڈائمنڈ ہے, سیونگ ہے, فلانا ہے, تو آپ کہتے ہیں مجھے ریٹرن کس میں ہے. صحیح. تو اسی طرح آپ کو اس بزنس کی ریٹرن کو آپ دیکھیں گے اور اس کے مطابق اس حصے کی ویلیو بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ 500 شیئرز کی لاٹ میں ایک ٹریڈیبل لاٹ ہوتی ہے کہ جو خریدتے ہیں لوگ. ٹھیک ہو گیا. سو یہ پھر اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. اچھا, اس میں ڈفرینٹ پارٹیز ہوتی ہیں جو خرید رہی ہوتی ہیں ان شیئرز کو, جو جس وقت تو انگیج ہوتے ہیں بائنگ سیلنگ میں, تب تو صرف 2 پارٹیز ہوتی ہیں. جیسے آپ پراپرٹی لے رہے ہیں, ایک بیچنے والا ہے, ایک خریدنے والا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ لسٹنگ پہ جاتے ہیں, جیسے IPO, اگر میں آپ کو IPO بتا دوں کہ جس طرح یہ انیشیل پبلک آفرنگ, دنیا کا سب سے بڑا IPO ارامکو کا, سعودی عربیہ میں, جو آئل جائنٹ ہیں. ٹھیک. اب انہوں نے اس کے صرف ایک بڑی 2.5% شیئر جو ہے وہ $26.5 بلین میں کیے ہیں. اوکے. باقی 97.5 is still with the government. ٹھیک ہے. اچھا, ہم اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کافی فلکچویشن دیکھتے ہیں, اوپر نیچے اوپر نیچے. یہ کام جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دل گردے والے انسان کا ہے, ہر انسان, عام انسان نہیں آ سکتا. is it true؟ یہ کام عقل والے آدمی کا ہے. کاروبار دیکھیں, کوئی بھی بزنس ہوگا, آپ کسی بزنس میں بھی چلے جائیں, اس میں اپ ڈاؤن آئیں گے, سائیکلز ہیں ہر بزنس کے.
گاڑیاں ہوں, کوئی چیز ہو. ابھی کووڈ نے تو ہمیں ویسے ہی سائیکل سے آگے نکل کر بہت کچھ دکھا دیا ہے. اگر آپ ویلیویشن نکال سکتے ہیں کمپنی کی, اگر آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وہی جیسے میں نے بتایا رینٹ کیلکولیٹ کر, ریٹرن کیلکولیٹ کر, تو آپ اس حصے کی قیمت نکال لیں گے. کیلکولیشنز اگر آپ کی اپروپریٹ ہیں اور آپ وہ حصہ خریدیں گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اوور پرائس ہو گیا ہے تو آپ اسے بیچ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہم اس کے حوالے سے مزید جو کچھ بیسک کوشچنز ہیں جو عام لوگ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے میں گفتگو تو کروں گی. بٹ بیفور دیٹ آپ نے کووڈ کا تذکرہ کیا ہے, اور کووڈ نے ناٹ اونلی اسٹاک مارکیٹ بلکہ اوور آل بزنس پہ اتنا افیکٹ کیا ہے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, ہر چیز جو ہے وہ آپ آئی ٹی کے اوپر آ گئے. تو اس کو ایک تو دو کوشچنس ہیں میرے. ایک تو اس بزنس کو کس طرح سے افیکٹ ہوا, اور آپ لوگوں نے اب کوپ اپ کیسے کیا, اور کیا آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں آن لائن ہو جائیں گی, کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیے اس کے اندر یہ ہے کہ کووڈ جو ہے نا اس نے اس کو فاسٹ کر دیا ہے. اچھا, ہونا یہ سب کچھ تھا, دنیا نے ڈیجیٹل ہونا تھا, دنیا نے آن لائن ہونا تھا. میں بکس کافی پڑھتا ہوں تو ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آج سے 50 سال بعد آفیسز ہوں گے ہی نہیں, لوگ اپنے گھروں سے کام کریں گے, اسکول ہوں گے نہیں. بالکل ایسے ہی. یہ سارا کچھ تبدیل ہونا تھا, کووڈ نے اس کو فاسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب دوسرا حصہ آپ کے سوال کا اسٹاک مارکیٹ کے اوپر. اسٹاک مارکیٹ کا کام بڑھا ہے اس سے, کیونکہ وہ یہ ایک واحد بزنس تھا کہ جو پوری دنیا میں بڑھا ہے, پاکستان میں بھی کسی حد تک بڑھا ہے, کہ جو آپ گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں, آپ اپنے بیڈ روم سے کر سکتے ہیں. اب خواتین سے پوچھیں کتنی مشکل میں آ گئی ہیں جب مرد جب سے گھر بیٹھے. That's on the lighter note. بٹ وہ تو مستنصر حسین طارڑ صاحب کا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں بیگم صاحبہ باہر دیکھ کے کہتی ہیں پتہ نہیں یہ عذاب کب ٹلے گا. ایسے ہی ہے, مگر یہ I'm sorry about that. But now coming to this, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ تیزی آئی ہے اور بہتر ہو گیا ہے کام. اسٹاک مارکیٹ پہ افیکٹ یہ آیا ہے کہ آپ زیادہ لوگوں کے پاس ٹائم تھا, جن لوگوں کے پاس سرمایہ تھا, پیسہ تھا, وہ بہت ساری چیزیں جو اور کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے اسٹاک مارکیٹ پہ توجہ دی اور بائنگ سیلنگ کی. اور آپ نے یہ بھی ایڈ کی تھی بات کہ آپشن ہی کوئی نہیں رہی. So when you don't have an option then this is the option. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں آج جو سب سے ضروری ہے کہ خواتین دنیا بھر میں, اگر ہم بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں, میں امریکہ سے کمپیئر نہیں کرتا, تو 50% سے زیادہ انویسٹر وہاں خواتین ہیں. اچھا, ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں پڑھی لکھی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ گھر سے کام ہو سکتا ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ I am an entrepreneur myself, اور دوسرا یہ کہ اب یہ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے مجھے کہ اگر آپ کو گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہیں اور اگر حلال طریقے سے آ رہے ہیں, so what's the point, why not. مجھے یہ بتائیے کہ ایک عورت جو پاکستان, اچھا کتنی پرسنٹیج اس وقت ہے پاکستان میں جو عورتیں کر رہی ہیں؟ عورتوں کی پرسنٹیج بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. آپ سمجھے کہ less than 1% اگر ٹوٹل اکاؤنٹ ہوں گے یا 2% ہو جائے گی, بہت زیادہ ایکسیڈنٹ. عورتوں کی اس میں انوالومنٹ بہت کم ہے. Why do you think that, کہ کیوں ایسا ہے, کیا اویئرنیس نہیں ہے یا مرد نہیں کرنے دیتے؟ 2-3 چیزیں اس کے بارے میں ہیں. لوگ اگر چاہیں تو وہ فتوے چیک بھی کر سکتے ہیں جا کر کہ لوگ اس کو حلال نہیں سمجھتے. اچھا, آپ KMI کراچی میزان انڈیکس ہے, وہ ہے ہی اسلامک. میزان بینک اسلامک بینک ہے, وہ خود لسٹڈ ہے. ٹھیک ہے, میزان بینک کے شیئرز ٹریڈ ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ایک متھ ہے بہت بڑی کہ یہ کوئی کسی قسم کی یہ ریلیجن سے کوئی ہے, اس وجہ سے لوگ نہیں لیتے. اور یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ آپ اویئرنیس پھیلائیں. بالکل ٹھیک ہو, لوگوں کو بتائیں, کیونکہ ہمارے ہاں کرائم کی اویئرنیس ہی صرف دی جا رہی ہے, پازیٹیو چیزوں کی اویئرنیس نہیں دی جا رہی. کرائم کرنے کی کہ کرائم ہو رہا ہے, کرائم رپورٹنگ, ایسا کرائم جو کہ ویسٹ میں رپورٹ ہی نہیں کرتے, وہ کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ یا اس کو ڈاؤن کرتے ہیں, ہمارے ہاں اس کو بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے. I totally agree with you. اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ اس کے اوپر آپ کریں اور اویئرنیس دیں, اینڈ آئی تھنک یہ ایک رسپانسبل شہری کے طور پہ میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بیفور آئی آلسو گیو اویئرنیس, تو میں اپنے حساب سے اپنی ریسرچ بھی کروں یہی چیز, بیکاز یہ بہت بیسک ایلیمنٹ ہے کہ حلال والی بات ہوتی ہے. ذرا جاوید احمد غامدی صاحب کو سرچ کر لیں, ذاکر نائک صاحب کو کر لیں, اور بھی کئی جو عالم ہیں انہوں نے بڑی کلیئرلی اس کو لیگل الاؤ کیا. آل رائٹ, سو کمنگ ٹو
نیو انویسٹرز, چلیں اگر ہم یہی بات کریں کہ آئی وانٹ ٹو انویسٹ, تو کیا طریقہ کار ہے, طرز عمل کیا ہے اسٹاک ایکسچینج میں آنے کا نیو کمرس کے لیے؟ میں 31 ایئرس سے یہ کام کر رہا ہوں جی. میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, میں 18 ایئرس کا تھا تو میں نے تب سے سٹارٹ کر لیا, اس لیے کہ میرے فادر آلریڈی اس کام میں تھے, وہ انویسٹمنٹس کرتے تھے, تو مجھے بھی انسپریشن ملی. میں نے بڑی FSC کے بعد ٹریننگ لے لی اور جو ہے ساتھ ہی پھر میں آئی نیور اسٹاپڈ اٹ. ٹھیک, اس میں کام کرنے کا جو بیسیکلی طریقہ ہے, میں نے اوور دا ایئرز, ایک تو میری آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, آپ گوگل کر سکتے ہیں, میں نے کوئی 1200 ویڈیوز اس کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی پورا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں تھوڑی سی آپ ٹریننگ ضرور لیں. میں آپ کو ون اپ آن دا وال اسٹریٹ کتاب ہے پیٹر لنچ کی, جو دنیا کے سب سے بڑے فنڈ کا فنڈ مینیجر رہا 13 سال. ٹھیک ہے, پیٹر لنچ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ فریج خریدنے کے لیے جتنی ریسرچ کرتی ہیں اتنی اسٹاک کرنے سے پہلے, خریدنے سے پہلے کر لیں, you will never lose money in it. Oh, that's brilliant. If you are as smart as you can do 5 grade math, 5 سال کا, جو آپ 5ویں جماعت کا میتھ کر سکتے ہیں, you can work in stock market. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پیٹر لنچ کہہ رہا ہے, اور وہ 100% کہہ رہا ہے, 100% کہہ رہا ہے. میں اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں جب تک گورے کا حوالہ نہ دو لوگ بات کو تسلیم نہیں کرتے, تو آپ مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں ون اپ آن دا وال اسٹریٹ. صحیح, تو وہ کریں, اور پھر ہم آتے ہیں آپ کے ساتھ, وہ آپ کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, اینڈ دین یو نو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. اس کے علاوہ میں آپ کو 2 کتابیں ضرور ریکمینڈ کروں گا, بینجامن گراہم کی لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک دا انٹیلیجنٹ انویسٹر, اور ایک ہے سیکیورٹی انالیسس. ٹھیک ہے, یہ دونوں وارن بفیٹ کا استاد تھا بینجامن گراہم, 1935 کے اراؤنڈ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں. آئی اسٹل فالو اینڈ انڈورس دیز بکس, اور پوری دنیا میں انڈورس کرتے ہیں لوگ. میرا سوال اب یہ ہے, آپ نے کہا بنگلہ دیش اور باقی کے جو ممالک ہیں وہاں پر خواتین کا بہت کنٹریبیوشن ہے اسپیسیفکلی ان دس فیلڈ. ناؤ دا کوشچن از, اگر پاکستانی عورت کو اویئرنیس آتی ہے اور وہ انٹرسٹ لے کے اس مارکیٹ کی طرف آتی ہے, تو آپ آنے والے وقت میں کہاں دیکھتے ہیں اس مارکیٹ کو خواتین کے آنے سے؟ بیکاز آپ ایک ہوتا ہے, ایک خواتین کے آنے سے ایک برکت بھی آتی ہے, آئی مین یو نو چیزیں ایک ڈفرینٹ رخ اختیار کرتی ہیں. سو ویئر ڈو یو سی, دنیا ہی کمپلیٹ رہی ہے خواتین کے بغیر, جیسے مردوں کے بغیر, دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. کیونکہ آپ نے کہا 1% عورت کا شیئر ہے, تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر. جی, خواتین کے آنے سے کیا ایفیکٹ آئے گا؟ خواتین کے آنے سے آپ کی 50% پاپولیشن جو ہے, جو کہ آئیڈل ہے, وہ اکانومی میں پارٹیسپیٹ کرے گی. ابھی پچھلے سال 6 کمپنیاں لسٹ ہوئی ہیں پاکستان میں, موبائل بننے شروع ہوئے ہیں, پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, ایئر لنک نام سے کمپنی ہے, کافی بڑا IPO ہوا ہے. آپ کے ملک میں انڈسٹری لگے گی, آپ کی فائنینشیل سائڈ کو, اور خواتین وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دیئر فیملی لائف, وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دیئر کڈس, گھر سے بیٹھ کے 10 سے 15 منٹ کے اندر دے کین میک ٹریڈس. واو, بریلینٹ. تو وہ یہاں سے ہنڈیا بناتے ساتھ ساتھ آپ بالکل آپ یقین مانیں کہ بعض دفعہ بستر میں بندہ لیٹ سوتا ہے, میں نے کئی بار اپنے موبائل کے ذریعے اپنے بیڈ سے ہی اس کی ٹریڈنگ کر لی. کیونکہ دیکھیں, اگر ہم تھوڑا سا, رمضان کا پروگرام ہے, ریلیجس ایلیمنٹ کو بھی اگر ہم شامل کریں تو دیکھیں ہمارے تو دین میں جو استحکام ملا ہے, وہ ایک خاتون جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, شی واز این انٹرپرینور, شی واز اے بزنس وومن, بزنس لیڈی, ملکۃ العرب. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں, مطلب اس چیز کو جو آپ کہہ رہے ہیں, اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ اس زمانے میں اس ایرا کے جو لوگ تھے, اس ایریا کے جو لوگ تھے مرد, وہ ان سے آ کے ٹریننگ اور بزنس کو سیکھا اور سمجھا کرتے تھے. تو آئی تھنک کہ میں اکثر یہ ایگزامپل لوگوں کو کوٹ بھی کرتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جو بیسیکلی فائنینسر واز somebody else and he was trading on the behalf of financer. یعنی جو حضرت خدیجہ جی وہ فائنینسر تھی ان کی, اور وہ ورکنگ میں پارٹنر سے. That's exactly what market is. کہ آپ اپنا سرمایہ دیتے ہیں پروفیشنل مینیجر کو, کسی پروفیشنل مینجمنٹ کو نا. مثلا آپ کا اگر ٹی وی, جیسے ہم ٹی وی ہے, ہم ٹی وی از لسٹڈ, ٹھیک, آپ لسٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں یا انٹرٹینمنٹ بنا رہے ہیں یا رمضان پہ پروگرام کر رہے ہیں, قطع نظر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو سرمایہ ہینڈ اوور کیا شیئر ہولڈر نے, اس نے پیسہ لگایا, آپ نے مینجمنٹ کی. جیسے فرض کریں ہم اسی پروگرام کو کر لیتے ہیں, یہ لسٹڈ ہوتی کمپنی, اس کے جو پروفٹس ہیں وہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں, اور جو ویلیو بڑھتی ہے چیز کی, جیسے مکان خریدتے ہیں تو مکان کی قیمت بھی بڑھتی ہے, کرایہ بھی ملتا ہے, کرایہ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے,
اور جو ویلیویشن ہے وہ اس کے شیئر کے اندر کیپٹل گین ہے. بالکل. اچھا یہ تمام چیزیں بزنس ایز آئی آلویز سے کہ بزنس ہو گیا, اسٹاک ایکسچینج بھی ظاہر ہے اٹس اے کائنڈ آف کورس بزنس کی کیٹیگری میں آتا ہے. یہ رسک کا کام ہے, لیکن اس میں خدشات بھی ہوتے ہیں, لوگوں کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں بڑے بڑے امیر لوگ کنگال بھی ہو گئے ہیں, یو نو وین یو ڈو دیٹ. تو کس طرح سے, سوال میرا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے بیلنس کر کے سمجھداری کے ساتھ اور کم رسک فیکٹرز کو کس طرح سے ذہن میں رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے رسک مینجمنٹ میں, واٹ از رسک مینجمنٹ. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کوئی بھی بندہ ریسٹورینٹ کھولتا ہے, ہوٹل کھولتا ہے, کوئی اور چیز کرتا ہے, اور وہ آؤٹ آف بزنس ہو جاتا ہے, اور جب وہ بزنس ختم ہو جاتا ہے تو اس کے نقصان کو کون پورا کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہی کولیپس ہو جاتے ہیں پیسے. ایسے باہر سے لوگ آئے پاکستان میں آ کے, انہوں نے اس طرح کے پروجیکٹس کرنے کی کوشش کی اور وہ کولیپس ہو گئے. ٹھیک ہے, اس میں پھر آپ کو موقع ملتا ہے, لوگوں کو دیٹس اے بگ myth کہ دس مارکیٹ از مور رسکی. ٹھیک ہے, آپ کو ہر کوارٹر پہ ہر 3 مہینے کے بعد ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی اپنی رپورٹ شائع کرتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں وہ کمپلیٹ ڈیٹیل سیلز کی, پروفٹ کی, لاس کی, ہر چیز آپ کو بتاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ شرنک ہو رہے ہیں پروفٹس, تو آپ تھوڑے سے کم ریٹ پہ بھی اس چیز سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. سو اٹس دا ٹائمنگ, دیکھیں اٹس ٹائمنگ ان ایوری تھنگ. آپ کے شو بز کے جو بزنس ہے اس میں بھی ٹائمنگ. بالکل بالکل. اگر آپ جو کیش کروا لے صحیح ٹائم پہ تو اس کے بارے میں جو مس کر جائے وہ ٹرین مس ہو جاتی ہے. بعض ایسے ایکٹرز ہیں, بعض ایسے اینکرز ہیں جنہوں نے مس کیا, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے, صحیح, وہ دے اسٹینڈ نو ویئر. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ آپ کتنا مائنیوٹلی اپنی انویسٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. اس میں سٹا نہ کریں. سٹا کیا ہوتا ہے کہ روز خریدا روز بیچا, روز خریدا روز بیچا. اس میں بلکہ ایک فیمس سینگ ہے کہ بائی رائٹ اینڈ سٹ ٹائٹ. اوکے, کہ آپ نے ایک اچھی چیز خرید لی ہے, لیٹ دیٹ گرو. مطلب تھلی مت مچائیں, یو نو اٹس لائک جٹری نہ ہو کہ جی ادھر کبھی چھلانگے مار رہے ہیں کبھی, وہ ظاہر ہے اسی سے نقصان ہوتا ہے. سو آئی تھنک وہی والی بات ہو گئی کہ آپ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہو, پیشنس از ویری ویری امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو سٹ بیک. اس بزنس میں پیشنس از ویری امپورٹنٹ. میں زیادہ تر ویلیو انویسٹمنٹ کو فالو کرتا ہوں. ویلیو انویسٹمنٹ کے جسے آپ کہہ دیں کہ انوینٹر کہہ لیں, اردو میں کیا کہنا چاہیے مجھے وہ ورڈ نہیں مل رہا, کہ شروع ہوئی وارن بفیٹ سے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ڈونٹ بائی وٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہولڈ. پھر اس کی ایک اور کوٹ ہے کہ اگر کل اسٹاک یو ڈونٹ بائی اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہولڈ, رائٹ, یو آر بائنگ اے پارٹ آف اے بزنس. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کسی کو یہ کہیں گے جی میں نے یہ شاپ خریدی ہے 2 گھنٹے کے لیے, میں نے یہ فلاں جگہ, لوگ کرتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں ڈے ٹریڈنگ کیا ہے, دن میں 8-8 10-10 بار خریدتے بیچتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروفٹس میں, اور وہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کے ساتھ. Isn't that considered to be an immature approach? They try to exploit the system. And sometimes they got, جیسے کہتا تھا ہنٹر himself جو ہے وہ پرے بن جاتا ہے. میں سمجھ گئی ہوں. ٹھیک. وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مارکیٹ کو پلے کریں, لیکن پلے وہ خود ہو جاتے ہیں, پلے مارکیٹ کر جاتی ہے. اور یہ بہت سارے لوگ اس کے اندر ہیں جو ایسا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ ریومرز پھیلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہر بزنس میں کتنی مینیپولیشنز ہیں ہر جگہ پہ, ہر بزنس میں. اچھا اس مینیپولیشنز کو لیتے ہوئے جو میرا نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, ایون آپ اگر آ جائیں نا درس و تدریس, آپ آ جائیں ایون اسکالرز جو ہمارے ایون ریلیجس اسکالرز کی طرف بھی اگر آ جائیں, تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پازیٹیو بھی ہیں, علماء سو بھی ہیں, علماء حق بھی ہیں, رائٹ. سملرلی جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی سب میں آ رہی ہوں اس اسٹاک بزنس کی طرف, جو اس میں بھی آتے ہیں, تو یہاں پر بھی کچھ جو اصول والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر بھی حق کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. میرا کویشچن یہ ہے کہ اگین یہ جو مسکنسیپشنز ہیں نا, اس کو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ذرا کیجیے کہ کیا حق, سچ اور صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں رائچسلی چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتی ہیں, حق کے ساتھ چل سکتے ہیں. میں خود 31 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, اور جتنا اللہ کا شکر ہے میرا نام ہے, مجھے بہت پارٹیوں نے اپروچ کیا کہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, کوئی گیم کھیلتے ہیں, اینڈ آئی ریفیوز دیم. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو فیئر پلے میں بلیو کرتے ہیں.
اس طرح اس کام میں بھی کرتے ہیں لوگ, آرٹیفیشلی جھوٹی خبریں پھیلا کے وہ اس کو شیئر کو, اس کو کہتے ہیں پمپ اینڈ ڈمپ. اچھا اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ بھی غلطی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے اپنی غلطی کا, کیونکہ وہ ویلیویشن نہیں نکال رہا. دیکھیں آپ مجھے خود بتائیں, آپ بازار جاتی ہوں گے, میک اپ کے آئٹمس بھی خریدتے ہوں گے, تو آپ ویلیویشن کرتی ہیں نا کہ آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ اس برانڈ کی کتنی کوالٹی ہے اور اس کی کتنی پرائس میں دے رہی ہے. اگر آپ جا کے بلائنڈلی خرید لیں اور آپ کو پتا چلے کہ اس نے آپ کو 3 گنا مہنگا ہے, تو غلطی میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کی ہے. بالکل وہ بالکل انفیئر ہے بندہ. ہاں دیکھیں, اس نے تو مارکیٹ میں رکھی ہوئی ہے, اس نے رکھی ہوئی ہے. تو اسی طرح یہ مارکیٹ ہے, اس میں آپ کو خود پتا چلنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس کو پمپ کر رہا ہے آرٹیفیشلی, اس میں تو پروفٹ ہی نہیں ہے. ایسی کمپنی, مثلا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, نارملی شیئروں کی بات نہیں کرتے لیکن یہ پی آئی اے گورنمنٹ کا ہے, میں نے کبھی پی آئی اے کو پروفٹ میں نہیں دیکھا. تو اس کے شیئرز کے اندر اتنی ٹرن اوور کیسے ہو جاتی ہے؟ somebody is doing something wrong in it, fishy in it. Right, I understand. So یہ جو بندہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ ڈے ٹریڈنگ کی اپروچ نہ رکھے, وہ سٹے بازی کی اپروچ نہ رکھے, کہ جی یہ پینی سٹاک کی اپروچ نہ رکھے, وہ کوالٹی سٹف لے. اور اسے میں پھر وہی وارن بفیٹ کو کوٹ کروں گا کہ 10 سال بھی مارکیٹ کلوز کر دیں تو وہ کہتا ہے میں انہی کمپنیوں کو ہولڈ کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اب پاکستان میں ہم چونکہ یہ کمپنیاں نہیں ہیں تو اس لیے میں کھل کے ان کا نام لے لیتا ہوں, تو ہیں ہی امریکہ میں. اس میں اس نے کیا لیا ہوا ہے, کوک لیا ہوا ہے, بینک آف امریکہ لیا ہوا ہے, جلٹ لیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے بڑا سکون ہے, صبح اتنے لوگوں نے شیو کرنی ہے دنیا میں, میرا مال بکنا ہی بکنا ہے. بالکل بالکل. اس نے یہ تو وہ کمپنیز ہیں نا ابھی ریسنٹلی اس نے ایپل میں انویسٹمنٹ کی, تو وہ اس کی انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی کو دکھا رہی ہیں نا کہ آپ بیلنس شیٹ پڑھتے ہیں, آپ پروفٹ اینڈ لاس دیکھتے ہیں, آپ سوچ سمجھ کے انویسٹ کرتے ہیں. صحیح. آپ انسٹنکٹس پہ نہیں انویسٹ کر رہے کہ اس نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا. بالکل نہیں. تو آف کورس یہ تو ایک گیون سی چیز ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ آپ کسی سے شادی کسی کی کہنے پہ تو نہیں کریں گے جی بڑا اچھا بندہ ہے, آپ ریسرچ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو جی ویسے اللہ رحم کرے, ہمارے ملک میں تو بغیر ریسرچ کی ہو رہی ہے اور اس کے نتائج بھی نکل رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. ہمارے ہاں ماں کہندی بڑی سونی ہے کہ بڑی چٹی ہے تو بیٹا کر لو, تو وہ خیر ایک علیحدہ بات ہے. اچھا نہیں سر, یہاں شادی پہ میں ضرور ایڈ کروں گا, ماں یہ نہیں کہتی, ماں کہتی خالہ کی بیٹی سے کرو, باپ کہتا ہے پھوپھی کی بیٹی سے کرو. آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا؟ میرے ساتھ تو نہیں ہوا, لیکن یہ کہ آپ کے حلقہ ہے باب میں آپ بہت سارے لوگ. ہاں, اینڈ آئی ایگری ود یو, اینڈ آئی تھنک چلیں اگر اس پہ بات آ گئی تو تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اس بات کا بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی فورسڈ میرجز دے ڈو ناٹ لائک یو نو گیٹ اینی ویئر. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ڈیورسز نظر آ رہی ہوتی ہیں, کچھ کپلز ڈیورسڈ ہوتے ہیں, فنکشنل نہیں ہوتے, لیکن وہ دنیا کو دکھانے کے لیے پیئر پریشر کی وجہ سے, پیرنٹس کے پریشر کی وجہ سے, ماں باپ کے پریشر کی وجہ سے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. بٹ دیٹس مور ٹاکسک. وہ تو زیادہ زہریلا ہے ریلیشن شپ میں گھر کے لیے. کتنے بڑھ چکی ہیں, اسی وجہ سے بڑھتی ہیں نا, آدمیوں میں بھی عورتوں میں. ایبسلیوٹلی. ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے ذہنی اور نفسیاتی جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ گھر میں پرسکون نہیں ہیں تو ظاہر ہے آپ کے کہاں پراسپیرٹی کام میں کہاں آئے گی. دیکھیں مجھے جو ایکچولی جو بات, ویسے تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں تھوڑی سی بات کروں گا. نہیں مگر یہ دیکھیں انسانیت اور رشتے ہیں نا. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی طے ہوئی حضرت خدیجہ سے, تو آپ کی آنیسٹی, آپ کی باتوں کی دیکھ کر انہوں نے پیغام بھیجا. بالکل بالکل. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریسرچ کی, خاتون نے خود پیغام بھیجا. بالکل. اٹ از پریٹی نارمل. بندے بھی عرب کلچر میں اور عورتیں بھی دوسرے کو جج کر کے یا اس کو دیکھ کے, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مطلب جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, مسٹ ہے آپ کو فیس کور کرنا. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں جو طواف ہو رہا ہوتا ہے وہاں آدمی بھی ہے, عورت بھی ہے, تو پھر وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا. سو یو کین سی دا فیس, یو کین ٹاک ٹو دا پرسن. ایبسلیوٹلی. بٹ آپ ایک ریزنیبل لیول کی, میں سمجھتا ہوں شادی سے پہلے بات چیت آپ کو پیرنٹس کو فون پر یا کسی طریقے سے کروا دینی چاہیے, کسی محرم کو بیچ میں بٹھا کے آپ آرام سے, so that they understand the mind frame. I totally 100% agree with you. بیوٹیفل. آئی تھنک میرا خیال ہے ہم کسی دن اس بات کے اوپر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور آئی تھنک رشتوں کے حوالے سے دیکھیے ہمارا معاشرہ, یہ پیسہ, یہ دولت, یہ اسٹاک ایکسچینج, بزنس, XYZ, یہ ساری چیزیں ہیں, مگر ان تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے گھر کے رشتے ہیں. جب وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر انتشار اور فتنہ, اور آپ باہر نکل کے بھی کام نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے. My last question to you, and then the suggestion that you want to give to the people who are watching.
سوال میرا یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی جب بات آتی ہے تو آپ یہ میرے جیسا بندہ بھی یہ سوچتا ہے کہ شاید یو ہیو ٹو ہیو اے ہیوج اماؤنٹ آف منی ٹو گیٹ ان ٹو دس بزنس. از اٹ لائک دیٹ؟ Beautiful question. It's absolutely not like that. Great. I'm coming in. Stock market بنی ہی اس لیے ہے کہ عام آدمی participate کر سکے. امریکہ میں around 55% of the population they invest in stock market directly. اس میں لفٹ آپریٹر بھی ہے, اس میں آپ کا شوفر بھی ہے, اس میں آپ کی کوئی ہاں میڈز بھی ہیں وہاں پہ. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جس کی 25,000 روپے مہینے سے زیادہ کی آمدن ہے اس کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے. صحیح. دیر آر سو مینی آپشنس. آپ اوور نائٹ امیر ہو کر ذہن میں نہ لائیں. آپ یہ سمجھیں کہ جی میں نے اپنے پیسے کو گرو کرانا ہے, میں نے آگے بڑھنا ہے. اور میں تو جو کہتا ہوں وہ میں کہتا ہی لوگوں کو یہ ہوں کہ آپ زیادہ 1 لاکھ سے شروع کریں. ٹھیک ہے. اس سے کم سے شروع نہ کریں. پہلے 90 ڈیز آپ اس کا رزلٹ دیکھیں. ٹھیک ہے. تاکہ اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ کام آپ کے لیے نہیں ہے, تو آپ وڈرا کر جائیں. ہاں مطلب اتنے سے شروع کریں کہ جو آپ باہر سنبھال سکیں, اتنا کم ہو کہ آپ کے کوئی تباہ ہونے کے چانسز نہ ہوں. ٹھیک ہے. ناؤ ٹوورڈز دی اینڈ جواز صاحب, سمتھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کی زندگی کا 30 سال کا 3 ڈیکیڈز ایکسپیرئنس کا نچوڑ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ زندگی جو آپ نے گزاری ہے نا اس بزنس کے اندر, اس میں ہنکی ڈوری, وہ جس کہتے ہیں نا ہنی مون پیریڈ نہیں ہوتا, تھپیڑے بھی پڑتے ہیں آپ کو. Left, right and center, you go through a lot, there are ups and downs, it's a roller coaster ride. Now my question is that کیا کچھ سیکھا ہے اس سفر میں؟ It's a beautiful question, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری تھا اس کا جواب دینا. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مجھے جو اسٹاک مارکیٹ ہے نا یہ زندگی کے بڑے قریب لگتی ہے. جیسے انسان کی زندگی ہوتی ہے نا, اس میں ایونٹس ہوتے ہیں, اپس ہوتے ہیں, ڈاؤنز ہوتے ہیں, خوشی ہوتی ہے, غمی ہوتی ہے. اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے. اس کے اندر آپ سم ٹائم سرپرائز ملتا ہے, آپ اتنا امید نہیں کر رہے ہوتے جتنا آپ کو مل جاتا ہے. سم ٹائم جہاں سے آپ امید کر رہے ہوتے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک وہ جو آیت ہے وہ یاد آتی ہے, میں ایگزیکٹ ترجمہ نہیں میں ہاں مفہوم جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم نے گمان نہیں کیا ہوگا. تو انسان نے بعض دفعہ سوچا ہوتا ہے کہ یار ادھر سے مجھے 20% آئے گا یا 10% آئے گا, وہاں سے آپ کو بہت زیادہ مل جاتا ہے, اور کہیں سے آپ کو بڑی امید ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کو کم آتا ہے. تو ایک تو یہ چیز سیکھی کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا, شکر گزاری. مل گیا تب بھی شکر, نہیں ملا تب بھی شکر. بالکل, شکر نہیں ملا ہمیشہ ملا. اچھا ہاں ہمیشہ. سوری آپ کی, میں نے ابھی وہ جاننے ہیں جو آپ نے چیزیں سیکھی, مگر یہاں پہ کوشچن میں بریکٹ میں کرنا چاہتی ہوں, آپ کی نصیب کا کتنا کردار ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ نصیب کا نیت سے تعلق ہوتا ہے. رائٹ. انسان کی نیت جیسی ہوتی ہے نا, نیت بر مراد, ویسے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے بارے میں گمان کرتے ہو میں ویسا ہوں. تو جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے, اگر آپ کی نیت نیک ہے تو قدرت آپ کی مدد کرتی ہے. میں آپ کو اس پہ چھوٹا سا ایک واقعہ اپنا سناؤں گا, بہت سال پہلے کی بات ہے. ایک دن ظاہر ہے کہ بیڈ ڈیز ہوتے ہیں کام میں, بعض دفعہ انسان بڑا اپسیٹ ہوتا ہے, تو میں آئی واز ویری اپسیٹ. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا, کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے, انہوں نے کہا تم آؤ میرے پاس نیچے کمرے میں. کہتے ہیں 18 سال کی عمر سے ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہو؟ میں کہ جی کر رہا ہوں. کہتے ہیں کوئی 1 سال میں تمہارے ایسٹس گھٹے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں گھٹے. انہوں نے مجھے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بس انہوں نے اتنا مجھے ایک لفظ بولا. میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھا, میں نے کہا جی آتی ہے. کہتے ہیں آج کے بعد میں تمہارے منہ سے شکر کے علاوہ کچھ نہیں سنوں. الحمدللہ, سبحان اللہ. آپ یقین مانیں کہ ذکر اللہ, شکر اللہ. اور اس کے ساتھ میں ایک اپنے بچوں کو ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ محنت کیے بغیر, جسے کہتے ہیں کامیابی کی امید رکھنا بے وقوفی, اور محنت کرنے کے بعد بغیر دعا کے کامیابی کی امید رکھنا تکبر. بالکل, دونوں میں نقصان ہے. اگر آپ انسان, جو میں نے مارکیٹ میں دیکھا, یہ مارکیٹ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتی. اگر آپ محنت کر رہے ہیں, آپ کی نیت صحیح ہے, اور آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لے مولا میرا تو اتنے تک ہی تھا, آگے تو نہیں سنبھالنا ہے, بے شک آپ کی کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی, ہمیشہ کنارے پہ پہنچے گی. بہت کچھ دیا مجھے اس مارکیٹ نے. میں نے 33 سے زیادہ ملکوں میں ٹریول کیا, میں نے آن لائن اتنا نام بن گیا. حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ میں پیسوں کے لیے نہیں کروا رہا, یہ چیریٹی ورک ہے. یہ میں نے اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد شروع کیا. یہ اس سے پہلے تو میں بہت ہیوی چارج کرتا تھا اگر کوئی مجھ سے کنسلٹنسی لیتا تھا,
تو وہ بہت ہیوی چارجز تھے میرے کہ ایک آدمی فرض کرے کہ کسی نے مجھ سے 1 گھنٹے کی میٹنگ کرنی ہے تو ہی ہیز ٹو ڈپازٹ, جیسے لائرز کرتے ہیں بڑے, 50,000 روپے اس کو جمع کرانا پڑتا تھا. اس کو بعد میں فیصلہ کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا, اس کو کنسلٹنسی دوں گا یا نہیں, تو اس کے پھر منتھلی پیمنٹ ہوتی تھی. تو یہ دیکھیں نا, اللہ نے آپ کو رزق میں یہ برکت بھی دی ہے, اور دیکھیں صدقہ جاریہ. یہ میں نے ٹریبیوٹ پیش کیا والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد کہ وہ میرے استاد بھی تھے, مینٹور تھے. تو میں نے ایک چیز میرے دل میں آئی کہ جو جسے کہتے ہیں نا, جو دے گئے وہ لے گئے, بالکل جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے, ایسے ہی ہے. تو یہ میں نے کہا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے میں اتنے شاگرد چھوڑ دوں, اتنے گھروں میں یہ چیز چلی جائے. دس واز دا آبجیکٹیو اس پروگرام کا. اینڈ وقت کم ہے مگر آئی ایم شیور یور فادر از سو پراؤڈ آف یو, اینڈ یو ڈیفینیٹلی پیپل لائک یو آر این ایسٹ آف پاکستان, اینڈ وی آر پراؤڈ آف یو ٹو. اینڈ ہیئر بفور آئی سے اللہ حافظ ٹو یو اینڈ دا پیپل واچنگ, میں یہ ضرور آپ سے پرومس لینا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی, اینڈ وی ووڈ لائک یو ٹو گیو اس دا کنسلٹنسی, گیو اس دا گائیڈنس. آپ کے لیے جی فری کنسلٹنسی ہے, یو آر مور دین ویلکم. آپ ٹائم نکالیں, آپ لوگ کھانا کھائیں میرے ساتھ, کہیں بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. اور آپ نے پھر یہ کام ضرور کرنا ہے کہ جب آپ اس کام کو سیکھتے ہیں بالکل تو لوگوں کو بتائیں, تاکہ سوسائٹی ریفارم ہو. پاکستان بہت پیچھے رہ گیا. بالکل نہیں, ہمیں مل کے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے. بنگلہ دیش ہم سے کئی گنا آگے چلا گیا ہے اس ایون اسٹاک مارکیٹ. Absolutely, I totally agree with you. Or together we have to bring huge change. Inshallah. Thank you so much, Jawad Hafiz Saab. It was lovely knowing you. And as I always say, this segment is all about gathering information and making our lives more beautiful, inshallah. Thank you very much for having me on the show. Jazakallah. Thank you. God bless you ji. آپ نے سنا اسٹاک مارکیٹ ایک بہت ہیوج مارکیٹ ہے کہ میری آنکھوں کے اندر آپ چمک دیکھ رہے ہوں گے. When I started knowing about it just in the beginning of the show, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا, and I actually had no idea کہ میں اتنی زیادہ انسپائر ہو جاؤں گی کہ میں پھر ایونچولی ان کی کنسلٹنسی پرسنلی مانگوں گی. سو یس, وہ کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. سو وی ہیو ٹو ڈو آل دس, وی ہیو ٹو ایک ہی ریل میں اور ریٹ ریس میں نہیں کہ جی اگر یوٹیوب چینل لوگ بنا رہے ہیں تو بس اب ہر انسان ادھر ہی چلتا جائے. آپ کو اپنے اپنے حساب سے مختلف چیزیں جو آپ کا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے اس کو اس فیلڈ میں آئیں, اینڈ انشاءاللہ اللہ ول give you all the success. But the only thing is that you have to be نیک نیت. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے دیکھنے کا. ادھر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے انشاءاللہ, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان علم ہے. اس خصوصی ٹرانسمیشن میں بہت سے اہم اور بہت ہی معتبر گیسٹ سے آپ کی ملاقات ہم نے کروائی, اور آج جن سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے, اگر میں ان کے بارے میں ایک جملہ بولوں کہ ہمارے آج کے جو پروفیسر صاحب ہیں وہ استادوں کے استاد ہیں, یعنی قاسم علی شاہ صاحب کے جن کو پوری دنیا اپنا استاد کہتی ہے, یہ ان کے بھی استاد ہیں. انہوں نے ان سے پڑھا بچپن میں, اور آج تک ان کا جو پیار اور محبت ہے وہ بہت خوبصورت ہے. ہم بتاتے چلیں کہ نوید مجید اکیڈمی کی جن کی بہت سی برانچز آپ دیکھتے ہوں گے لاہور میں, مختلف علاقوں میں, ہر جگہ کے اوپر, یہ ان کے اونر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نوید مجید صاحب. السلام علیکم پروفیسر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ نے کچھ زیادہ ہی مجھے اتنا تعریف کے قابل نہیں, میں نے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. ویسے تو زیادہ تر لوگ یہ کہہ کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نوید مجید صاحب کے شاگرد ہیں. صحیح. لیکن میں تو اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں قاسم علی شاہ کا استاد ہوں. بالکل صحیح. کہنے کو تو میرا شاگرد ہی ہے بڑا پرانا, اور میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کو قاسم کہتے ہیں, کیونکہ میرے بڑا پرانا اس سے تعلق ہے. بالکل صحیح. اور میں نے اس کو اوپر آتے دیکھا ہے. بڑا وہ سوشل جینیس ہے بیسکلی. جو اس میں خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگ اپنے آپ کو تو اہم بتانا اور دکھانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن قاسم میں خوبی یہ ہے کہ جو بھی اس سے ملتا ہے اسے ایسے لگتا ہے کہ میں ہی سب سے اہم ترین انسان ہوں. یہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا
بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی کوالٹی بہت بڑھیا ہے. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں تو اس بات میں کوئی آر یا شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں بھی اس سے اس معاملے میں کافی چیزیں میں نے سوشلی سیکھی, کیونکہ میں بڑا ان سوشل قسم کا بندہ تھا. اچھا. بڑا لونلی قسم کا. صحیح. اور پڑھاتے رہنا میں نے. اور میں نے تو ویسے خود ذاتی طور پر اپنے ادارے کے علاوہ ذاتی طور پر میں نے لاکھوں شاگردوں کو پڑھایا, ہزاروں کی تو بات ہی ختم ہو گئی. ماشاءاللہ. کیونکہ مجھے اب پڑھاتے ہوئے تقریباً 29 سال گزر گئے ہیں. ماشاءاللہ. جب میں فرسٹ ایئر انجینئرنگ میں تھا تب سے پڑھا رہا ہوں. اچھا. کیونکہ بنیادی طور پہ تو میں ایم ایس سی الیکٹریکل انجینئر ہوں UET سے. صحیح. لیکن یہ پڑھانے کا پیشن ایک ایسا پیشن تھا جو آہستہ آہستہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ میری روح کے اندر ہی سما گئے. صحیح. اب اتنے زیادہ ادارے ہونے کے باوجود ابھی بھی میں اپنے مین کیمپس میں جو کہ بالکل MAO کالج کے ساتھ ہے, وہاں ابھی بھی پڑھاتا ہوں. صحیح. لوگ مجھے بڑا منع کرتے ہیں, نوید صاحب آپ نہ پڑھائیں, کیا فائدہ آپ کو, ریسٹ کریں. لیکن وہ کہنا چاہیے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں میں نیندر نہیں آتی رات میں جب تک میں کچھ سنا نہ لوں. آپ دیکھ رہی ہیں, آپ بات نہیں کر رہی, میں بات کرنے جا رہا ہوں. بالکل. اب آپ کو چاہیے کہ آپ بات کریں. اب بات یہ ہے کہ آپ استاد ہیں نا, تو استادوں کو تو سننا چاہیے. جب وہ خاموش ہوں تو پھر آگے سوال کیا جائے گا. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ مجھے بہت شوق ہے پڑھانے کا. ہمارے ہاں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں پڑھانے کی طرف تب آتے ہیں, اور آج کل تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے پیسہ کمانے کا. تو آپ کی اس بات کو سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو پڑھانا جو ہے وہ پیشن ہے, تو کیا آپ نے بھی زندگی میں کبھی کسی وقت پہ یہ سوچا تھا کہ اس کو پڑھانے کو اپنا پروفیشن بنا کے تو میں بہت زیادہ پیسے کما لوں گا, یا پیشن ہی ریزن تھا آپ کا پڑھانے کی طرف آنے کا؟ بڑی فیئر بات ہونی چاہیے. بالکل. فیئر بات تو یہ ہے کہ پیشن مجھے سٹارٹ میں تو نہیں پتا تھا. صحیح. کیونکہ میرا تعلق بڑے غریب سے گھرانے سے تھا. صحیح. تو سٹارٹ میں تو میں نے اس کو ظاہری بات ہے ٹو میک بوتھ اینڈز میٹ کے لیے شروع کیا تھا. بالکل ٹھیک. لیکن جب انجینئرنگ مکمل ہو گئی اور میں نے کچھ جابس کا بھی مزہ چکھ لیا, جیسے وابڈا میں STO یا اس طرح کی بہت سی جابس کا, تو مجھے ایسے لگا یار مجھے پڑھانے کا نا جو مزہ آتا ہے وہ ان ساری فیلڈز میں نہیں آتا. وہ بڑا فرق لگتا ہے نا, آپ کے سامنے لوگ جھکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ سنانا بھی ایک بڑا مزہ آتا ہے آپ کو کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں. تو پیشن مجھے پتہ نہیں لگا, لیکن ایسے لگتا تھا کہ میں پڑھانے کے لیے ہی پیدا ہوں. آپ کمفرٹیبل فیل کرتا تھا, یہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ بہت سارے شاگرد بنے. اب تو بڑا خوشی ہوتی ہے, میں بیمار ہو جاؤں, ڈاکٹر کے پاس جاؤں, تو نرس سے لے کر ڈاکٹر تک میرے شاگرد. مطلب میں نے بہت زیادہ پڑھایا نا. پچھلے دن میں کرونا ہوا تو جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا حمزہ, وہ میرا شاگرد نکل آیا. ماشاءاللہ. جو نرس ہے وہ شاگرد. پچھلے دنوں میں نے UK کا ویزا لینے گیا, وہ کاؤنٹر پہ لڑکی بیٹھی تھی, وہ کھڑی ہو گئی. تو میں مطلب یہ بڑی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی عزت یہ پڑھانے سے حاصل ہوتی ہے شاید ہی کسی اور چیز سے حاصل ہو. پیسہ بھی خود بخود آ جاتا ہے اگر آپ کام ایمانداری سے کرتے ہیں اور محنت سے کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. وہ ایک وہ کیا کہنا چاہیے, بائی پروڈکٹ ہے اس کا. بائی پروڈکٹ ہے. اصل پروڈکٹ تو یہ ہے کہ آپ کی عزت, نام. اب دیکھیں میں چاہے اس وقت زیادہ پیسے کما لیتا, لیکن اگر میرا قاسم کی طرح کا شاگرد نہ ہوتا اور اسی طرح کے بے شمار ہزاروں لاکھوں شاگرد نہ ہوتے, تو وہ جو انر سیٹسفیکشن ہے انسان کی وہ نہیں ہوتی. اچھا, جب آپ بچپن میں ان کو پڑھاتے تھے تو آپ کو لگتا تھا, اسپارک محسوس ہوتا تھا کہ ایک کچھ کروں, I mean, you know. اچھا یہ تھوڑا سا نا اس وقت کہنا چاہیے تھوڑا سا شرمیلا سا بنتا تھا, بیک بینچر ہی تھا نا. اچھا, کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں شرمیلا ہوں, یہ تو میں ایکٹنگ کرتا ہوں لوگوں کے سامنے. آپ تھوڑا سا شرمیلا تھا. ہم اور قاسم اور میں ایک ہی علاقے میں رہتے تھے, بلکہ قاسم نے تو میرے سے متاثر ہو گئے قاسم علی شاہ اکیڈمی بھی بنا لی تھی. جب میں نے نوید مجید اکیڈمی بنائی تو قاسم سے میری بڑی, جس کو کہتے ہیں پرسنل ریلیشن بھی تھا. ان کے والد صاحب سے میرا بڑا پرسنل ریلیشن ہے. ایک تو ہم کافی ملتے رہتے ہیں. قاسم عموماً 2-3 ہفتے میں ایک دن میرے گھر آ جاتا ہے. ہم ویسے 1-2 گھنٹے گپ لگاتے ہیں ویسے.
اب مجھے تو لگ رہا تھا میں سیکھ رہا ہوں, وہ کہتا ہے نہیں سر میں سیکھ رہا ہوتا ہوں, لیکن وہ میوچولی ہوتا ہے, ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, اگر ہم آپ کے یہ اکیڈمی کی طرف آئیں تو ماشاءاللہ ایک سے آپ نے آغاز کیا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے ماشاءاللہ اب یہ ہر علاقے میں ہمیں آپ کے نام کی اکیڈمی ملتی ہے. یہ کیا اس سفر کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. اچھا, اس میں جو ہوا یہ کہ نام جب بہت زیادہ مشہور ہو گیا تو پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر نوازا ہے. ٹھیک ہے. ان برانچز سے کچھ برانچز تو میری پرسنل آپ کہنا چاہیے ہیں, کچھ شاگردوں نے کہا کہ جناب ہم بھی بنانا چاہتے ہیں اپنے علاقوں میں. آپ ہوتا ہے لاہور شہر بہت پھیل گیا. بالکل ٹھیک. یہ 2005-06 سے پہلے لاہور شہر بالکل ایک چھوٹا سا ریجن تھا. تو وہی بات ہے, شاگردی ہر طرح نظر آتے ہیں, چاہے میری اکیڈمیز کی برانچز ہیں, سسٹم تو میرا ہی ہے. اب جو میرے ساتھ بھی پڑھاتے ہیں ایم اے او کالج برانچ میں, وہ بھی زیادہ تر چاہے کیمسٹری کا پروفیسر ہو, وہ بھی گورنمنٹ کالج کا ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے شاہین یوسف. اسی طرح کے اور بھی جتنے بھی میرے شاگرد ہیں وہ اب میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں, انکلوڈنگ قاسم علی شاہ. قاسم علی شاہ ذرا آپ کو کہنا چاہیے اس سے میرا پرسنل ریلیشن ہے تھوڑا زیادہ. صحیح. اچھا, آپ کو اتفاق ہوا ازبکستان جانے کا قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ, تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. زندگی میں شاید وہ پہلی دفعہ 7 دن آئے جب میں نے پڑھنے یا پڑھانے کا ہوش میں نہیں سوچا. اچھا, مطلب میں بھول گیا کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اچھا, میں بھول گیا, بالکل بھول گیا. اور اس کا میں قاسم کا اس میں نے بڑا بعد میں شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ ٹریولنگ کیا ہوتی ہے. میں تو سب کو یہ مشورہ دوں گا, ساری دنیا کو, کہ خدا را ٹریول کیجئے. آپ ہزاروں کتابیں پڑھ کے بھی ایک ٹریول سے حاصل کیا ہوا علم حاصل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. وہ میں نے جو ٹریولنگ سے سیکھا ہے وہ انبلیویبل ہے. وہ تو آپ سمجھیے کہ میں جب بخارا کی گلیوں میں پھر رہا تھا, مجھے تو ابھی بھی یاد لگتا ہے کہ میں پھر رہا ہوں. ابھی بھی مجھے شوق پڑ گیا ٹریولنگ کا. صحیح. اور جب میں مصر گیا, اچھا مصر میں کوہ طور ٹاپ پہ گیا بہت زیادہ, بہت. پھر اب تو میرا دل کرتا ہے, یہ کرونا نہ ہوتا تو شاید میں پچھلے 2 سال میں بھی 6-7 ممالک کی سیر کر چکا. میں تو قاسم سے دوبارہ کہا میں کہ یار آپ پھر مجھے کوئی اس طرح کے ٹورز کرائیں, میں تو ضرور جانا چاہوں گا. صحیح. اور مجھے تو بہت مزہ آتا ہے جی, اور سیکھنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بتائیں کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو ٹیچرز ہیں, پروفیسرز جو ہیں, وہ اس بات کا بہت گلہ کرتے ہیں کہ اب وہ بچے نہیں رہے, وہ اب ادب نہیں رہا, وہ جو ٹیچرز کی ایک اہمیت ہوتی تھی. I don't agree with that. میں اس سے متفق نہیں ہوں. اچھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا, وہ اور استادوں نے اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی ہے. صحیح. اس دیوار کو آپ جنریشن گیپ کہہ لیجئے, جو مرضی کہہ لیجئے. صحیح. اگر ٹیچر بچے کو انٹرٹین کر دیتا ہے نا کلاس میں, تو بچہ نکمے سے نکمہ یا لائک سے لائک اس کا لیکچر سننا پسند کرتا ہے. بالکل صحیح. بالکل. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پڑھانے کا آرٹ نہیں آتا ہے. دیٹس ناٹ اے سائنس, دیٹس این آرٹ. دیٹس این آرٹ. وہ آرٹ یہ ہے کہ آپ بچے کو انٹرٹین نہیں کر پاتے. ہم خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ آئے ٹیچر تو بچے کے ساتھ سونگ جائے. وہ کہتے ہیں خوف جو ہے نا وہ احترام کی سب سے بدترین شکل ہے. وہ خوف نہیں پیدا کرنا, وہ احترام جب ہوتا ہے نا تو بچہ خود ہی بات نہیں کرتا. اب میرے بارے میں یہ ہے کہ میں بچے کو ڈراتا کبھی نہیں, اس کو انٹرٹین. ابھی میں نے آپ کو اور شاہ صاحب کو اکٹھے دیکھا تو مجھے ایک دم سے جب آپ لوگ انٹر ہوئے تو مجھے لگا کہ جیسے 2 دوست آئے ہیں. تو یہ دوستی جو ہے یہ کتنی ضروری ہوتی ہے بچوں کے ساتھ؟ بہت زیادہ ضروری. اس میں صرف آپ تھوڑا سا احترام بس شامل کر لیں. دوستی تو بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے نا. آپ تھوڑا سا احترام شامل کر لیں. بچے کو آپ, اگلا سوال یہ تھا بچے کو انٹرٹین کیسے کیا جائے؟ اپنے نالج سے کیا جائے. صحیح. اب وہ نالج سے کیسے انٹرٹین کیا جا سکتا ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ بچے کو واقعات سنا سکتے ہیں. مثلا میں فزکس کا ٹیچر ہوں. ٹھیک. تو میں فزکس کے جو بڑے سائنسدان ہیں, جو ٹاپک پڑھا رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ان کو سناؤں جس سے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو.
کوئی کہانی سناؤں اس سائنسدان کی، پھر لیکچر کے درمیان آؤں، پھر اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن دکھاؤں، ٹھیک ہے نا جی، بہت ضروری ہے۔ اچھا اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فزکس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بٹ اگر جنرلی دیکھا جائے تو فزکس کو ذرا تھوڑا سا ڈرائی سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، فزکس تو بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، آپ پڑھتے ہیں اس کی اپلیکیشن ہر جگہ ہے۔ آپ ٹرانسفارمر پڑھا رہے ہیں، سامنے ٹرانسفارمر ہے، آپ بچے کو بتا سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز پڑھا رہے ہیں اس کی تو پریکٹیکل اپلیکیشن ہی بہت زیادہ ہے، یہ لائٹس، یہ کیمرہ، یہ سب کچھ، یہ کیا ہے، یہ فزکس ہے نا، تو آپ اس میں انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور میرے کئی اسٹوڈنٹس اب ایسے ہیں جنہوں نے میرا علم اب تھوڑا سا اور بلند کر دیا، اور انہوں نے بھی تھوڑا سا بہتر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں سے میں نام لوں گا، میرا ایک شاگرد ہے، اس کا بھی بڑا، وہ آپ سمجھیے کہ جوانی کا نوید مجید ہے۔ اچھا، وہ اس کا نام ہے حسان فرید، وہ بھی بڑا اچھا پریکٹیکلی بچوں کو سمجھاتا ہے۔ آج کل تو وہ تھوڑا سا چینلز پہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، میری یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا، میں بچوں کی کامیابی کو، اپنے اسٹوڈنٹس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں، اون کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر وہ کامیاب ہے تو اصل میں کامیاب ہوں۔ بالکل، اصل بات ہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں یار یہ بچہ آگے کیسے نکل گیا، آف کورس، نہیں، کمپلیکس نہیں ہے نا، یہ بہت کوشش ہے نا کہ آپ یہ کامیاب ہوں، اور زیادہ کامیاب ہو، اللہ ان کو اور ترقی دے۔ اور پریکٹیکلی فزکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، بہت زیادہ۔ اچھا پروفیسر صاحب، ہمیں ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جب ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر آپ کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، ایسی خوبیاں خامیاں بچوں کی جو ہر کسی کو نہیں پتہ چل سکتی۔ تو شاہ صاحب کی ذرا کوئی ایسی بات جو نارمل دنیا نہیں جانتی ہو، چاہے وہ کوئی خوبی ہو۔ دیکھیے، قاسم نے جیسے اپنی فیملی کے ساتھ سلوک کیا، کیونکہ میری تھوڑی سی اس سے فیملی ٹرمز ہیں، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ عموماً بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو جو ان کے چھوٹے جو نیچے رہ جاتے ہیں ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کی مدد کرنا پسند نہیں کرتے۔ قاسم یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلا ہے، کیونکہ مجھے تو بہت پتہ ہے اس کا کہ اس نے اپنی فیملی کے ساتھ ان سائڈ آؤٹ کے کیا کیا کیا۔ قاسم کے اور بھی بڑے استاد ہوں گے، لیکن میرا اس کے ساتھ تعلق ذرا پرسنل رہا ہے بہت زیادہ۔ اور وہ ایسا رہا ہے کہ جب قاسم جو تھا نا وہ آ کے میری اکیڈمی میں لیکچر دیتا تھا تو اس وقت میں بھی سمجھتا تھا یار یہ بڑا لائق بنتا ہے، یہ کیوں لیکچرز دے رہا ہے، لیکن اس کا ویژن تھا، کیونکہ آپ کو شاید سب کو پتہ ہی ہے کہ اس نے کیمیکل انجینئرنگ چھوڑ کر اس شعبے کا انتخاب کیا تھا۔ تو جب اس نے چھوڑا تو میں بھی گریڈ نہیں تھا اسے، لیکن اس کو شاید پتا تھا کہ یہ ایک بڑی، اس کو کیا کہنا چاہیے، سیلف ہیلپ کہنا چاہیے، دوسروں کی مدد کہنا چاہیے، یہ ایک بڑی فیلڈ اب بن گئی ہے۔ اور قاسم اس کا نیوٹن ہے، جیسے فزکس کا نیوٹن ہوتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں قاسم اس وقت اس کا نیوٹن بنا ہوا ہے۔ اب آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے عزت دینی چاہیے، شاہ صاحب کیا ہونے چاہیے اس کے، ہے کیا وہ نیوٹن ہے یا آئنسٹائن ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ جیسے آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ آپ ان کے استاد ہیں جو بہت سوں کے استاد ہیں۔ نہیں، میں تو اس کو جناب عزت دینی چاہیے، یہ میرے چاہے اس شاگرد ترقی کر جائے، واقعی وہ عزت کے قابل ہے۔ اب کافی وہ جس کو کہنا چاہیے نا کافی اونچا چلا گیا۔ اور میں نے اس کے والد صاحب کو کہا تھا 2019 میں ایجپٹ ٹور پہ میں ان کے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا، تو میں نے ان کے والد صاحب کو ایک بات کہی تھی اس وقت، میں نے کہا تھا شاہ صاحب، بڑے شاہ صاحب نے، میں نے کہا یہ قاسم کی شروعات ہے، یہ اختتام نہیں ہے، جو بھی ابھی 2019 میں بھی وہ کافی زیادہ چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد تو آپ دیکھیے پچھلے 2 سالوں میں تو اس نے 2-3 سالوں میں تو بیریئرز ہی کراس کر دیے نا، وہ بیریئرز رہے ہی نہیں، وہ ایک فنش لائن ہوتی ہے نا ریس میں بھی کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، وہ فنش لائن وہ ایکسٹینڈ ہی ہوتی جا رہی ہے، مطلب پتہ نہیں کہاں تک پہنچنا ہے، وہ بہت ہی آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ جیسے استادوں کی جب دعائیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس دنیا میں وہ ستارے جو ہیں، وہ دنیا کے ستارے جو ہیں وہ آسمان کی افق پر جو ہے نا وہاں پر چمکتے ہیں، دمکتے ہیں، اور یہ دعائیں جو ہیں وہ انسان کو مٹی سے کیا کہتے ہیں سونا اور پھر سالیٹیئر بنا دیتی ہیں۔ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
میرا خیال ہے کہ میں پیغام یہ دوں گا کہ پڑھیے اور پڑھائیے، کیونکہ یہ ترقی کی طرف جانے والا واحد راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ بہترین بہترین، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ نوید مجید صاحب آپ کی آمد کا۔ آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں کیونکہ آپ استاد ہیں قاسم علی شاہ صاحب کے، اور بہترین آپ نے جو ٹریننگ دی ہے، بہترین جو تربیت کی ہے اپنے شاگردوں کی، وہ آپ کی شخصیت میں بھی جھلکتی ہے، اور جو آپ کے شاگرد ہیں ان میں بھی جھلکتی ہے۔ بے انتہا شکریہ جی خواتین و حضرات، یہ تھی ایک چھوٹی سی خوبصورت ملاقات ہمارے قاسم علی شاہ صاحب کے استاد نوید مجید صاحب کے ساتھ۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور ایسے بڑے دل جب ہوتے ہیں نا استادوں کے، تو پھر ان کے جو شاگرد ہیں وہ اس دنیا میں جگمگاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کا ریپریزنٹیٹیو بن کے جاتے ہیں، ان کا سایہ بن کے جاتے ہیں، اور یہی کمال ہے اساتذہ کا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے، ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک جی۔ بک ریویو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو کتاب ہے اٹ از سو موٹیویشنل، سو انسپریشنل۔ یہ ایک ایسے شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں جب وہ ہوش سنبھالا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ نہ اس کے پاس ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں، اور اس کو یوں لگا کہ جیسے اس کا وجود جو ہے وہ بالکل بے معنی ہے، اور ایسی حالت میں اپنے آپ کو محسوس کر کے اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ ارد گرد کے لوگ اس سے کچھ خاص رغبت بھی نہیں رکھتے، نہ محبت رکھتے ہیں۔ تو اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، جب اللہ کسی کی زندگی میں ایک روشنی کی کرن ڈال دے، پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں، اگر اللہ نے مجھے اس طرح سے پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے مصلحت ضرور ہوگی۔ بس اسی سوچ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی میں ان تمام محرومیوں کے باوجود میں اپنی زندگی میں جتنے بھی میرے سورسز ہیں یا ریسورسز ہیں، میں ان کو بہترین طریقے سے استعمال کروں گا، اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ ان تمام چیزوں کی محرومیوں کے باوجود میں ایک بہترین کامیاب انسان بن سکتا ہوں۔ اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو شخص ہے جن کا نام میں ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گی آپ کو، اس شخص نے نہ صرف یہ کتاب لکھی بلکہ دنیا کو یہ پروو کیا کہ وہ ایک بہترین مصنف بھی ہیں، وہ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اینڈ ہی از اے گریٹ انٹرپرینیور، بزنس مین ہیں۔ نام ہے ان کا نک وائچچ، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ ہے زندگی محدود نہیں۔ یو کین سی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا کور دیکھ رہے ہیں کہ دس از ہاؤ ہی از، بٹ اس طرح کی اللہ نے جو بھی ان کو عطائیں کی، اس کے باوجود اللہ ان کا شکر ادا کرتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے، اپنی ذات کو بہترین طریقے سے اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کیا۔ اف وی ٹاک اباؤٹ دس بک، اس میں بالخصوص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزاری کا بارہا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس قدر مہربان ہے۔ اور وہ شیخ سعدی کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، مگر یہ زبان ہے کہ جو ناشکری ہی کرتی ہے، اور یہ بدنصیبی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے تمام نعمتیں دی ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ بس ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ناشکری کا۔ اور ایسے لوگوں کے پاس چاہے کچھ بھی آ جائے، وہ شکر گزاری نہ کر کے اپنی زندگی کو اور اجیرن بنا لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو یہ مثال ہے کہ کس طرح سے اتنی محرومیوں کے باوجود بھی ایک انسان پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کس طرح سے مثال بن گیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی محرومی ہے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیابی کی بلند ترین منزلوں پر لے کر جائیے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی شکر گزاری میں رہتے ہیں۔
اپنا بے انتہا خیال رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام, نئے گیسٹس کے ساتھ, نئے ٹاپکس ہوں گے اور بہت ساری باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.